السلام علیکم. ٹوڈے از پارٹ 3. لیٹس اسٹارٹ. میں نیچے ڈائننگ ٹیبل پر تمہارا ویٹ کر رہا ہوں. 5 منٹ میں آ جاؤ. شاباش. ناشتے کے بعد ہاسپٹل چلیں گے. نرمی سے کہہ کر وہ پلٹا اور کمرے سے نکلتا چلا گیا. محرم نے کب کا رکا ہوا سانس دوبارہ لیا. دل کی دنیا تہو بالا ہو چکی تھی. صبح جاگتے اسے آفس جانے کی فکر پڑ گئی. دل بری طرح گھبرانے لگا تھا. مچلتے دل کو سنبھالتی وہ کچن میں آئی تھی. ناشتہ کرنے کے بعد جلدی جلدی برتن دھونے لگی. برتن دھوتے اسے اپنے ہاتھ کی پشت میں شدید جلن کا احساس ہوا تھا. جمل نے فوراً نگاہ ہاتھ پر کی تھی اور اگلے ہی پر اس کی چیخ نکلتے نکلتے بچی تھی. کل رات ہاتھ کا جو حصہ جل گیا تھا وہاں سرے سے خالی موجود نہیں تھی اور پانی پڑنے کی وجہ سے جلن اور اکڑاہٹ شدت سے محسوس ہوئی تھی. جمل کی آنکھ بھر آئی. کیا مصیبت ہے؟ کسی قابل نہیں چھوڑا آپ نے مجھے. وہ تصور میں شہباز حسن سے مخاطب تھی. برتن وہیں چھوڑ کر کچن سے باہر آئی اور صحن میں آ کر ہاتھ کا جائزہ لیا. جانے رات کے کس وقت نیند میں ہی ہاتھ مسلنے کی وجہ سے کھال اتر گئی تھی اور اب ہاتھ میں پانی ڈال لینے کی وجہ سے مزید تکلیف. اسے خود پر شدید غصہ آ رہا تھا. دل چاہ رہا تھا کہ کہیں جا چھپے جہاں نہ شہباز حسن ہو اور نہ ہی اس کی یاد. آنسو صاف کر کے منہ بسور تھی وہ اپنے اور سلمہ جہاں کے کمرے میں آ گئی. جہاں ابھی تک خواب خرگوش کے مزے لوٹ رہی تھی. فجر کی نماز کے بعد وہ اکثر سو جایا کرتی تھی اور اگر جاگتی رہتی تو پھر جمل کو بھی سونے نہیں دیتی تھی. اسے بھی جگا دیتی اور اسے نئے رشتوں کی بابت بتاتی رہتی. آفس جانے سے پہلے وہ خود ندا کو جگا دیا کرتی تھی تاکہ ندا اور سلمہ جہاں بھی ناشتہ کر کے فارغ ہو جائے. آج بھی اس نے لباس تبدیل کر کے چادر سر پر جمائی. گھڑی کو دیکھا جہاں 9:15 ہو رہے تھے. سلمہ جہاں کو سوتا چھوڑ کر معمول کے مطابق ندا کے روم میں آئی تھی. ندا اٹھ جاؤ میں جا رہی ہوں. اس کا کندھا ہلا کر جمل نے اونچی آواز میں کہا. ذمہ ابھی میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی. آپ مت جائیں نا آج. ندا نے مندی مندی آنکھیں کھول کر کہا. کیا ہوا طبیعت کو؟ جمل نے تشویش سے آگے بڑھ کر اس کی پیشانی چھو کر دیکھی. بخار نہیں تھا. بخار نہیں ہے, طبیعت کچھ بوجھل سے ہو رہی ہے. ندا اٹھ کر بیٹھ گئی. جمل کو سمجھ نہیں آیا کہ اب کیا کرے. ندا میں تو پہلے ہی 2 چھٹیاں کر چکی ہوں. چندہ اگر آج آفس آ گئی تو سب مجھے جاب سے نکال دیں گے. کہتے ہوئے جمل نے اس کے بعد سے ہلائے. کہتا آپ ٹھیک رہی ہیں. ندا ہولے سے مسکرائی. میں کوشش کروں گی کہ جلدی آ جاؤں. تم پریشان مت ہونا. جمل نے اس کا ہاتھ تھپ تھپایا اٹھ کھڑی ہوئی. ندا نے اس بات میں سر ہلائے تو وہ تیزی سے چلتی ہوئی گھر سے باہر نکل آئی. ڈرائیور اپنی مخصوص جگہ پر موجود تھا. جمل اسے سلام کر کے گاڑی میں جا بیٹھی. تمام راستہ وہ مضبوط بنی بیٹھی رہی مگر آفس کے باہر گاڑی رکتے ہی اس کا حوصلہ بھر بھری ریت کی طرف بیٹھ چکا تھا. ہاتھ میں پکڑے پاؤچ پر گرفت مضبوط کرتی دھیمی چال چلتی ہوئی عمارت کے اندر داخل ہوئی. گڈ مارننگ جیسے جملے سنتے کہتے ہوئے اپنے کیبن میں آ گئی. اپنی چیز سنبھالتے ہوئے اسے ونڈو آن کی تھی. جانتی تھی کہ کسی بھی وقت شہباز حسن کی طرف سے اس کو بلاوا آ سکتا ہے, اس لیے ایک امپورٹنٹ فائل کھول کر وہ اس پر ورکنگ کرنے لگی. وہ اس سے بچنے کی کوشش تو کر سکتی تھی مگر ایک ہی جگہ پر کام کرتے ہوئے اسے چھپ نہیں سکتی تھی. ابھی اسے ورکنگ کرتے 20-25 منٹ ہی گزرے تھے کہ اس کے کیبن میں ہی آدم کا. اس کی موجودگی محسوس کر کے جمل نے ایک پل کو پل کے جھپکی تھی. پھر خود کو پرسکون کرتے ہوئے اس کی جانب نگاہ کی. گڈ مارننگ سر. وہ زبردستی مسکرائی. واٹ اباؤٹ یور فیور؟ اس کی مسکراہٹ کو نظر انداز کیے وہ گہری سنجیدگی سے اس کے چہرے پر بیماری کا کوئی آثار جانچ رہا تھا. مگر وہ بیمار رہی ہوتی تو کوئی آثار موجود ہوتا نا. جمل اس کے پوچھنے پر سمجھ چکی تھی کہ غصے میں. اٹس فائن. جمل نے نگاہ چراتے ہوئے کہا. شہباز حسن نے بغور اس کا نظر چرانا دیکھا. ایسا کب تک چلے گا مس جمل؟ جب آپ کو دل چاہے گا آپ اپنی مرضی سے چھٹی کر لیں گی. یہ میری کمپنی ہے, اس لاپرواہی میں خود نہیں برتا تک جا کے میرا کوئی امپلائی. اس کا لہجہ سخت اور آواز اونچی. باقی کیبنز میں اپنا کام کرتے امپلائیز بھی متوجہ ہونے لگے. اس قدر بے عزتی پر جمل کی آنکھیں نم ہونے لگی تھی. آئی ایم سو سوری سر. وہ مشکل بولی. نو سوری نو ایکسکیوزز. 2 دن آپ نے چھٹی کیوں؟ آج جب تک پچھلے 2 دن کی ورک کمپلیٹ نہیں ہو جاتی آپ گھر نہیں جائیں گی. اینڈ یہ لاسٹ وارننگ ہے جو میں آپ کو آج دے رہا ہوں. نیکسٹ ٹائم بنا بتایا اور بلا وجہ چھٹی کرنے کی صورت میں آپ گھر ہی رہی گیا. آفس آنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو. درشگی سے کہتا وہ وہاں موجود ہر امپلائی کو پہلے والے شہباز حسن لگا تھا. اس کا یہ غصہ کافی مہینے سے کسی بھی امپلائی کو دیکھنے کا موقع نہیں ملا تھا. جبکہ جمل تو شرمندگی سے زمین میں گڑی جا رہی تھی. آنسو متواتر سے گالوں پر پھسل رہے تھے. اس کا نازک دل ٹوٹ کر کرچی کرچی ہو چکا تھا. جبکہ شہباز اپنی بات کہہ کر وہاں رکا نہیں تھا. وہ اپنے آفس روم میں جا چکا تھا. جمل ٹیبل پر سر رکھ کر بری طرح روتی تھی. محبت ہم نے کی ہے, خسارہ ہم ہی بھگتیں گے. کچھ دیر تک روتے رہنے کے بعد وہ سیدھی ہوئی تھی اور ٹیشو سے چہرہ صاف کیا. کسی نے بھی اس کے پاس آ کر ہمدردی جتانے کی کوشش نہیں کی تھی کیونکہ شہباز حسن کی موجودگی میں جمل سے ہمدردی اپنے ہی گھر ہی پڑ سکتی تھی. دیکھتے سر کو چند منٹ تک دبا لینے کے بعد اسے مانیٹر کی اسکرین پر توجہ دی. پھر جلے ہوئے ہاتھ کی پرواہ کیے بغیر وہ اپنا کام کرنے لگی. دل ہی دل میں خود کو کوستے ہوئے وہ بار بار نم ہوتی آنکھوں کو صاف کر رہی تھی. یوں ہی کی بورڈ پر انگلیاں چلاتے چلاتے لنچ ٹائم ہو گیا جب مس ثنا اس کے کیبن میں آئی تھی. اس کے ہاتھ میں چائے اور سینڈوچ کی پلیٹ تھی. پلیٹ کو ٹیبل پر رکھتے ہوئے اسے جمل کے چلتے ہاتھ میں نرمی سے اپنا ہاتھ رکھا. اس کے لبوں سے سسکاری نکل گئی. ثنا نے فوری طور پر ہاتھ واپس کھینچا. کیا ہوا؟ ایک نظر اس کے تکلیف زدہ چہرے کو دیکھنے کے بعد ثنا نے دوسری نظر اس کے ہاتھ پہ ڈالی. انگوٹھے والے سائڈ سے ہاتھ کافی زیادہ جلا ہوا تھا اور اندر والی سرخ کھال نظر آ رہی تھی. ثنا پریشان ہو گئی. یہ کیسے ہوا؟ اس کی آواز میں فکر تھی. جمل نے بھیگتی پلکوں کو چھپا کر آنسو حلق میں اتارنے کی کوشش کی.
کل شام روٹی پکاتے ہوئے جل گیا تھا، اسے دھیمے لہجے میں کہا۔ اور تم اسی ٹائم سے صبح سے اسپیس کا بٹن کلک کری ہو، رائٹ؟ اقرار نہیں ہو رہی اس میں؟ پوچھتے ہوئے تاثر سے اس کا جلا ہوا ہاتھ دیکھ رہی تھی۔ ہو رہی ہے، مگر کیا کروں؟ سنا نہیں آپ نے صبح سر نے کیا کہا ہے؟ اب مجھے آج ہی سارا کام کمپلیٹ کرنا ہے۔ کہتے کہتے اس کے پاس بھیگ چکی تھی، اسے پہلے ہی خود پر غصہ آ رہا تھا، اس پر مزید سنک کی ہمدردی اس کے زخم ہرے کر رہی تھی۔ تو تم کم از کم انہیں اپنا ہاتھ تو دکھا دیتی، اتنے بھی ظالم نہیں ہیں وہ یہ کہ یہ زخم دے کر بھی تم سے کام کرواتے۔ ثنا نے اسے لتاڑا۔ مجھے نہیں پتا کہ کتنے ظالم اور کتنے نرم دل، یہ کام میری ذمہ داری ہے اور میں اپنی ذمہ داری پوری کر رہی ہوں بس۔ جمل نے ذرا سنجیدگی سے کہا۔ اوکے فائن، تم یہ چائے اور سینڈوچ کھاؤ، میں سر کو انفارم کرتی ہوں کہ تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ہو سکتا ہے جلدی جان چھوٹ جائے تمہاری۔ نرمی سے کہہ کر پلٹی۔ مجھے کچھ نہیں کھانا ویسا، اور اینڈ پلیز آپ سر کو کچھ مت بتائیں، مجھے ان کی مہربانی کی ضرورت نہیں ہے۔ جمل نے اسے روک دیا، وہ حیرت سے اس کی طرف گھومی۔ کم آن جمل، اتنی ایموشنل کیوں ہو رہی ہو یار تم؟ ایسی عزت افزائی تو میں 100 بار کروا چکی ہوں، مگر کبھی اتنا فیل نہیں کیا جیسے تم کر رہی ہو۔ اور ویسے بھی یہاں سبھی کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوتی ہی رہتی ہے، اتنا فیل کرو گی تو یہاں رہنا مشکل ہو جائے گا۔ جسٹ ریلیکس، یہ چائے پیو تو میں آتی ہوں۔ اس کا کندھا تھپک کر وہ چلی گئی تھی۔ جمل نے ایک نظر بھاپ اڑاتی چائے کو دیکھا، پھر دکھتے سر کے پیش نظر چائے کا کپ لبوں سے لگا لیا۔ چائے کے گھونٹ بھرتے ہوئے پھر سے مانیٹر کی اسکرین کی طرف متوجہ ہوئی۔ اس کی چائے ختم کرنے سے پہلے ہی ثنا واپس آ چکی تھی۔ جاؤ بھائی، سر کو خوب ہی سمجھا کر آئی، تمہیں بلا رہے، جلدی سے چلی جاؤ، ثنا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ مگر میں نے تو آپ کو منع کیا تھا۔ جمل پریشان ہو گئی۔ ہاں مگر میں پیدائشی ڈھیٹ ہوں نا، ہمیشہ اپنی مرضی ہی کرتی ہوں۔ تم جاؤ، شاباش۔ ڈٹائی سے ہنستے اسے اپنی خوبی بیان کی۔ جمل کے لبوں پر بھی مسکراہٹ در آئی۔ دیٹس لائک اے گڈ گرل، جاؤ جلدی سے جاؤ۔ پلیٹ میں پڑا سینڈوچ جو جمل کے لائی تھی وہ خود کھانے لگی تھی، جبکہ جمل انگلیاں مروڑتی ہوئی باس کے آفس روم کی طرف چلی آئی۔ اب جانے کیا سلوک کرنے والا تھا وہ اس کے ساتھ۔ میں اس معاملے میں مکمل طور پر بے بس ہوں باش، میں علیزہ کے لیے کوئی جذبہ محسوس نہیں کر پاتا تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ ظہیر خان نے گاڑی ڈرائیو کرتے داد بخش کی طرف دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے کہا۔ مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ آپ سچ سے بھاگ رہے ہیں سائیں؟ داد بخش نے بھی سنجیدگی کا مظاہرہ کیا۔ اور وہ سچ کیا ہے؟ ظہیر خان نے تیوری چڑھائی۔ جب آپ سننا ہی نہیں چاہتے تو میں کیا بتاؤں؟ داد بخش نے خفگی سے کہا۔ یار بخش، اب تم یوں بیویوں کی طرح منہ مت بناؤ، ظہیر خان نے خلاف معمول سے غیر سنجیدگی سے کہا۔ داد بخش نے حیرت سے اس کی طرف رخ موڑ کر دیکھا۔ کیا یہ تبلیغ محرم کی وجہ سے آئی تھی؟ اسے حقیقتاً خوشگوار ہوئی تھی۔ مجھے لگ رہا ہے کہ سچائی یہ ہے کہ آپ علیزہ بیوی کو پسند کرتے ہیں، مگر آپ کے انداز بتا رہے کہ سچائی کچھ اور ہی ہے، جس کا اندازہ شاید آپ کو بھی نہیں ہے۔ ظہیر خان کو مطمئن دیکھ کر اسے اپنے اندر سکون اترتا محسوس ہو رہا تھا۔ گزرتے 16 سالوں میں پہلی بار بخش کو بدلا بدلا سا لگا۔ اور وہ کون سی سچائی جس کا اندازہ نہیں ہے مجھے؟ وہ نرمی سے پوچھ رہا تھا کہ مسکراتی ہوئی لگ رہی تھی۔ اب محرم بیوی کو چاہنے لگے شاید؟ بخش نے تاک کر نشان لگایا۔ ظہیر خان کی آنکھوں کی چمک بڑھ چکی تھی، لب ہولے سے مسکرائے تھے۔ دوسری جانب داد بخش کا شک یقین میں بدل چکا تھا۔ تم غلط سمجھ رہے ہو بخش، ظہیر خان نے آرام سے سیٹ کی پشت سے ٹیک لگا لی۔ میں اسے چاہتا نہیں ہوں، لیکن یہ ضرور چاہتا ہوں کہ وہ مجھے چاہے، وہ مجھے سوچے، مجھے یاد کرے، میرے نام کی مالا جپے، میں اس کی دھڑکنوں میں اپنا نام سننا چاہتا ہوں بخش۔ وہ اتنی بے ضرور معصوم سی ہے، سوچتا ہوں کہ جب وہ مجھے چاہے گی تو کیسا ہوگا وہ لمحہ۔ میں بس اس کی چاہت چاہتا ہوں، اس کی توجہ چاہتا ہوں، اس کی محبت چاہتا ہوں۔ آنکھیں بند کیے مسرور سا کہہ رہا تھا، جیسے اسے یقین ہو کہ جیسے وہ چاہتا ہے ویسے ہی ہوگا۔ بخش کو شدت سے علیزہ کی بد نصیبی کا احساس ہو۔ بیچاری جو کام 8 سالوں میں اپنی محبت اور توجہ سے نہیں کر پائی تھی، وہی کام محرم آفندی 1 مہینے سے بھی کم عرصے میں اپنی لاپرواہی سے کر چکی تھی۔ وہ ظہیر خان عباسی کے دل میں جذبات کی ٹھنڈی آگ لگا چکی تھی، انجانے میں صحیح، مگر اس کے دل میں اپنی خواہش جگا چکی تھی، اور وہ بے خبر اعتراف بھی کر رہا تھا تو کس انداز میں۔ داد بخش نے گاڑی کی سپیڈ ہلکی کر دی۔ علیزہ بیوی کو کیا جواب دیں گے اب آپ؟ پچھلے 8 سال سے چاہتی آ رہی وہ آپ کو صحیح، مگر میں نے آپ کو کبھی ان کی محبت میں یوں مسرور نہیں دیکھا۔ ایسی خاص بات ہے محرم بیوی میں؟ وہ دھیمے لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ ظہیر خان سیدھا اور نگاہ سامنے سڑک پر جمائی۔ اس سے زیادہ کیا اہمیت ہوگی کہ محرم میری بیوی ہے؟ ظہیر خان کے لہجے میں استحقاق بول رہا تھا۔ داد بخش کو حقیقتاً علیزہ کے لیے افسوس ہوا۔ صحیح، آپ نے علیزہ بیوی سے وعدہ کیا تھا؟ داد بخش نے ہمیشہ کی کہی بات دہرائی۔ اور محرم سے میں نے نکاح کیا بخش۔ ظہیر خان نے نکاح پر زور دیا۔ آپ آج علیزہ بیوی سے ملنے والے کیا کریں گے؟ کیا کہیں گے ان سے؟ کیا آپ انہیں سچ بتانے کی ہمت رکھتے ہیں؟ داد بخش کے پاس ایک کے بعد دوسرا سوال تیار تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے؟ ایک آئیبرو چکا کر ظہیر خان نے پوچھا۔ آپ کے حالات بتا رہے کہ آپ انہیں سچ بتانے سے بالکل گریز نہیں کریں گے؟ داد بخش نے افسردگی سے کہا۔ بالکل ٹھیک سمجھا تمہیں، میں اس سے سچ چھپانا نہیں چاہتا، مگر یہ سچ سننے کی ہمت نہیں رکھتی، اس لیے فی الوقت میں اسے اس بارے میں کچھ نہیں بتاؤں گا۔ ظہیر خان نے داد بخش کو اپنا ارادہ بتا دیا۔ یعنی اب آپ علیزہ بیوی سے شادی نہیں کریں گے؟ داد بخش کو رہ کر علیزہ کا دکھ کھائے جا رہا تھا، مگر جس کو فکر ہونی چاہیے تھی وہ پرسکون تھا۔ میں پہلے بھی علیزہ سے شادی صرف اپنے وعدے نبھانے کے لیے کرنا چاہ رہا تھا بخش، میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ مجھے اس میں کبھی دلچسپی نہیں رہی، اور شاید ابھی میں اسے شادی کر لیتا، مگر علیزہ محرم کو ایکسیپٹ نہیں کرے گی، میں محرم کے لیے کسی قسم کی تکلیف نہیں چاہتا۔ ظہیر خان نے ٹھہر کر جواب دیا۔ اس کے ہر بات میں محرم کا ذکر شامل تھا۔ اگر ایک طرف داد بخش کو ظہیر خان کے لیے خوشی ہوئی تھی تو دوسری طرف علیزہ کے لیے افسوس بھی ہو رہا تھا، مگر جو بھی تھا علیزہ اس کے لیے ظہیر خان عباسی سے بڑھ کر نہیں تھی۔ وہ سر جھٹکتے ہوئے دوبارہ گاڑی کی سپیڈ بڑھا چکا تھا۔ اب آپ محرم بیوی کو بڑی بیوی سے ملوانے نہیں لے جا رہے؟ بخش نے دریافت کیا۔
تو پتہ تو ایک آج آفس میں امپورٹنٹ میٹنگ تھی، اس کے جاگنے سے پہلے ہی آفس آ گیا تھا میں، ورنہ اگر جاگی ہوتی تو مجھے آنے ہی نہ دیتی۔ زرخان ہولے سے ایسا تو پھر اب بڑی بی بی سے کیا کہیں گے؟ بخش مسکرایا، سامنے ہاسپٹل کا گیٹ نظر آتا۔ کہہ دوں گا کہ محترمہ سو رہی تھی، زرخان نے سنجیدگی سے کہا۔ گاڑی ہاسپٹل کے گیٹ سے ہوتی پارکنگ ایریا میں داخل ہوئی تھی۔ ویسے نورا کے ساتھ کافی دل لگ چکا ہے میم کا، وہ زیر لب مسکرایا۔ بخش نے بھی ہنستے ہوئے اس بات میں سارے لایا، پھر گاڑی پارک کر کے دونوں ہاسپٹل کے باہر کی طرف بڑھنے لگے۔ اب تو زرخان فاطمہ کے روم کے قدموں کا فاصلہ بھی گن چکا تھا، اسے اکیلے آتے دیکھ کر کچھ پریشان ہو گئی۔ کیا ہوا؟ محرم کہاں ہے؟ وہ گردن اونچی کر کے اس کے پشت سے پیچھے دیکھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ریلیکس فاطمہ مام، وہ سو رہی تھی اور آج میں ذرا جلدی میں تھا، اس لیے اسے نہیں لے کر آیا، تھوڑی دیر تک بخش جا کر اسے لے آئے گا، اب فکر مت کریں۔ زرخان نے انہیں واپس لٹا دیا تھا۔ اس کی بات سن کر وہ کچھ مطمئن سی ہو چکی تھی، مگر آنکھوں میں جلتی جو بجھ سی گئی تھی۔ یعنی میرا آنا کافی نہیں ہے آپ کے لیے؟ زرخان نے مصنوعی خفگی جتائی۔ وہ ہولے سے ہنس پڑی۔ نہیں، دراصل تمہارا محرم کے بغیر آنا ناکافی ہے، جب تک تم دونوں ساتھ ہوتے ہو تو تمہیں ساتھ دیکھ کر مجھے خوشی ہوتی ہے، انہوں نے آہستگی سے کہا۔ یعنی اگر اب وہ آئے گی تو بھی آپ کو خوشی نہیں ہوگی؟ اس نے مذاقاً پوچھا۔ بالکل، اس لیے اب اسے گھر ہی رہنے دو، میں فون پر بات کر لوں گی اس سے، انہوں نے نرمی سے کہا۔ داد بخش ان کی باتیں حیرت میں مبتلا گئی تھی، جبکہ زرخان سر جھکائے اسے پچھلی رات کی تفصیل سن رہا تھا۔ پھر نورا کو روزانہ کی دی گئی ہدایت پھر سے دے کر وہ داد بخش کے ہمراہ وہاں سے نکل گیا۔ گاڑی میں بیٹھتے اسے بخش کو ریسٹورنٹ کی طرف گاڑی موڑنے کا کہا، جہاں علیزہ اس کی منتظر تھی۔ اس کی پرسوچ نگاہیں چلتی ہوئی سڑک پر مرکوز تھیں۔ میں کم ان سر؟ ہمیشہ جیسا مؤدب انداز اور دھیمی آواز۔ صوفے پر بیٹھا شہباز حسن نے نگاہ اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ یس، اس سے نرمی سے کہا۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی اسے ذرا فاصلے پر جا کھڑی ہوئی۔ آپ نے بلایا تھا سر؟ جمل کا لہجہ بھیگا ہوا تھا۔ شہباز حسن نے بغور اس کے جھکے سر کی طرف دیکھا۔ ثنا بتا رہی تھی کہ آپ کے ہاتھ پر کوئی سیریس چوٹ آئی ہے شاید، جس کی وجہ سے آپ کو ٹائپنگ میں پرابلم بھی ہو رہی ہے۔ از شی رائٹ؟ شاہ نے سنجیدگی سے پوچھا، نگاہیں ہاتھ پر لگی اس چوٹ کو ڈھونڈ رہی تھی جس کے بارے میں ثنا بتا کر گئی تھی۔ مجھے ٹائپنگ میں کوئی پرابلم نہیں ہو رہی سر، رہی بات چوٹ کی تو وہ میرا مسئلہ ہے، اٹس ناٹ یور ہیڈ ایک۔ آپ کو اپنا کام کمپلیٹ چاہیے تو اس بارے میں آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کام کمپلیٹ کر کے ہی جاؤں گی میں آج۔ برفیلے لہجے میں بولتی صبح کی بے عزتی کا بدلہ لیتی شہباز حسن کو اس کے لہجے سے اپنی کی گئی زیادتی کا احساس ہوا۔ پینٹ کی پاکٹس میں ہاتھ پھنساتے وہ کھڑا ہو چکا تھا۔ زمل 2 قدم پیچھے ہوئی۔ میں نے آپ کو یہاں آپ کی چوٹ کے متعلق پوچھنے کے لیے بلایا، میں زمل، کام کی بات تو صبح ہو چکی ہے، شہباز حسن نے نرمی سے کہا، جبکہ اس کے میٹھے لب و لہجے پر زمل نے تڑپ کر اس کی دیکھا۔ اور میں بھی کہہ چکی ہوں کہ میرا چوٹ آپ کا سر درد نہیں ہے، وہ ذرا سختی سے بولی، نہ چاہتے ہوئے بھی ایک آنسو اس کے رخسار پر پھسل گیا جسے اس نے بے دردی سے صاف کیا۔ شہباز حسن کا ملال پڑنے لگا۔ میں ڈسٹرب تھا مس زمل، آئی ایم ایکسٹریملی سوری فار دیٹ، شاہ نے ہولے سے کہا۔ زمل نے ایک شکوہ کرا نگاہ اس پر ڈالی۔ اور میں اس وقت ڈسٹرب ہوں سر، اس لیے آپ کی یہ سوری بے فائدہ ہے، زمل نے سنجیدگی سے کہا، واپس کے لیے پلٹی۔ زمل پلیز، شہباز حسن نے اس کا ہاتھ تھام لیا، ہاتھ تھامنے کی قیامت برپا کر گیا، سلگتی نظر سے اس کی جانب دیکھتی پھٹ پڑی۔ پلیز فار ورڈ، میں بتا چکی تھی کہ میری طبیعت خراب ہے، پھر بھی میں آپ کے کہنے پر آفس آئی اور آپ نے کیا کیا؟ سب کے سامنے ذلیل کر دیا مجھے۔ کیا ذلیل کرنے کے لیے بلایا تھا مجھے؟ غصے سے پوچھی، آخر میں وہ رو پڑی۔ زمل پلیز اسٹاپ ویپنگ، شہباز حسن نے نرمی سے اس کا ہاتھ دبایا تھا جسے اسے جھٹکے سے کھینچ لیا۔ مجھے جانے دے پلیز، میں آپ کی کچھ نہیں، صرف ایک امپلائی ہوں، اور امپلائیز کو ذلیل کر کے ان سے معافی نہیں مانگنی چاہتی، بلکہ معافی تو مجھے مانگنی چاہیے کہ میں نے ابھی آپ سے شکوہ کیا ہی کیوں۔ آپ حق رکھتے ہیں مجھے ذلیل کرنے کا، مگر میں حق نہیں رکھتی کہ آپ سے بدلے میں کوئی شکوہ کروں۔ آئی ایم سوری فار دیٹ، سنجیدگی سے کہتے اس سے آنکھ سے بہتا پانی صاف کیا، ایک بار پھر سے جانے کے لیے پلٹی۔ زمل پلیز، میں نے کہا نا کہ میں ڈسٹرب تھا۔ شہباز حسن سرد سے اس کے سامنے آیا۔ تو پھر اپنی ساری فرسٹریشن آپ مجھ پر ہی نکالیں گے؟ زمل نے پھر سے شکوہ کیا۔ ڈیم اٹ، تمہاری وجہ سے ڈسٹرب تھا تو فرسٹریشن میں تمہیں پر نکالوں گا نا، وہ پہلی بار آپ سے تم پر آیا تھا۔ زمل کا دل پل بھر کو ساکت ہوا تھا، شاندار شخص اس کے سامنے اس کے قریب کھڑا سے منانے کی صحیح کر رہا تھا۔ مطلب اس ساری گفتگو کے درمیان پہلی بار اس کی زبان لڑکھڑائی تھی۔ کوئی مطلب سمجھ نہیں آتا تمہیں، ہے نا؟ پاگل کر رکھ دیا ہے تم نے مجھے، اور انجان ہونے کا دعویٰ کر رہی ہو۔ کب سمجھو گی مجھے زمل، کب سمجھو گی؟ کیا تب جب مکمل حواس کھو بیٹھوں گا میں؟ اس کے دونوں بازو اپنے مضبوط آہنی گرفت میں لے کر شہباز حسن نے اسے جھنجھوڑ ڈالا۔ زمل کی دھڑکنیں منتشر ہونے لگی۔ میں نے کچھ نہیں کیا، وہ سادگی سے بولی، لہجہ ڈگمگا رہا تھا۔ تم نے تو کیا ہے، تمہاری ناکھوں نے، تمہارے ان ہونٹوں نے، تمہاری ان پلکوں نے، تمہاری معصومیت نے مجھے لوٹ لیا، میری راتوں کی نیند، میرے دن کا قرار سب چھین لیا تم نے۔ زمل کیا ہو تم؟ کیا جادو ہے تمہیں؟ مجھے بتاؤ زمل، میں کیا کروں؟ اس کے لہجے میں جذبوں کا طوفان بول رہا تھا، محبت کے بوجھ سے بھاری ہوتی آنکھوں میں سرخ ڈورے ابھر آئے تھے، جبکہ گرفت اتنی مضبوط ہے کہ زمل کو لگا اس کے بازو جسم سے الگ ہو جائیں گے۔ اس کا دل بہت تیزی سے دھڑک رہا تھا، اپنی خوش نصیبی پر دل جھوم اٹھا تھا۔ زمل نے جگمگ کرتی روشن آنکھوں سے اس کی سرخ پڑتی آنکھوں میں دیکھا۔ اسے شادی کرو گی؟ وہ نرمی سے پوچھا تھا، شاہ کی آنکھوں میں رد ہو جانے کا خوف بہت واضح تھا۔ کوئی آ جائے گا، زمل آہستہ سے اس سے دور ہوئی۔ مجھے فرق نہیں پڑتا، شہباز حسن نے سنجیدگی سے کہا۔ لیکن مجھے پڑتا ہے، زمل نے فوراً جواب دیا۔ یہ میرے سوال کا جواب نہیں ہے زمل، شاہ ایک قدم آگے بڑھا۔
ہاں، کیونکہ آپ کے سوال کا جواب دینے کا حق میرے پاس نہیں، میری امی کے پاس ہے، کہتے ہوئے نگاہ جھکا گئی، خوبصورت لبوں پر مسکراہٹ رقص کرنے لگی۔ شہباز حسن ایک دم ہلکا ہو گیا، دل میں کہیں اطمینان سا اترنے لگا۔ تو ٹھیک ہے، اب اس بارے میں تمہاری امی سے ہی بات ہوگی اور بہت جلد ہوگی۔ شہباز حسن کا لہجہ مسکراتا ہوا تھا، زمل تیز سے دروازہ کھول کر باہر نکل آئی، چہرے پر گلال بکھر رہا تھا، دھک دھک کرتا دل محبت کی کامیابی پر مسرور ہو رہا تھا۔ نگاہوں میں وارفتی کے لیے وہ اسے دیکھ رہی تھی، بلا شبہ وجاہت کا شاہکار تھا۔ تم اتنا ہینڈسم کیوں علی؟ وہ مسکراتی ہوئی پوچھ رہی تھی۔ زرخان کے لوگوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ تمہاری قریب کی نظر خراب ہو۔ مسکراہٹ دباتے ہوئے زرخان نے سنجیدگی سے کہا، ویری فنی، اب تم مزید تعریف کروانا چاہ رہے ہو کیا؟ کہتے ہوئے علیزہ کھلکھلائی تھی۔ ناٹ ایٹ آل، زرخان نے سکون سے کہا۔ واٹ اباؤٹ یور اسٹیپ مدر؟ ایک دم اسے یاد آیا تو پوچھ بیٹھی۔ وہ صرف اتنا ہی جانتی تھی کہ اپنے باپ کی بیوی کو ڈھونڈ رہا ہے۔ بس کھوئی ہوئی عورت کی وجہ سے زرخان اور علیزہ کی شادی والا معاملہ لٹکا ہوا تھا، سو اسے جب بھی ملتی اس بارے میں پوچھ لیا کرتی تھی۔ علیزہ کے پوچھنے پر زرخان کے چہرے پر سایہ سا لہرا گیا۔ جھوٹ وہ بولتا نہیں تھا، سچ وہ اسے ابھی بتانا نہیں چاہتا تھا۔ چند دن پہلے مل چکی ہو مجھے، انہی کی وجہ سے بزی تھا میں، زرخان نے سنجیدگی سے بتایا۔ زرخان کے کہنے پر علیزہ نے حیرت سے اسے دیکھا۔ اور تم مجھے اب بتا رہے ہو؟ I don't believe this۔ اگر میں اب بھی تم سے نہ پوچھتی تو تم مجھے اب بھی نہ بتاتے، رائٹ؟ وہ شدید خفگی سے بولی تھی۔ ایسا نہیں علیزہ، زرخان نے نرمی سے کہا۔ تو پھر کیسے ہے علی؟ تمہاری کھوئی ہوئی ماں تو مل چکی ہے، ڈیفینیٹلی اس وقت عباسی ہاؤس میں موجود ہے، اور تم مجھے اب بتا رہے ہو، وہ بھی میرے پوچھنے پر۔ اسے تم کل مجھے ملنے سے منع کر رہے تھے نا؟ علیزہ کی آنکھوں میں پانی بھرنے لگا۔ یہ سب کیوں کر رہے ہو؟ مجھ سے جان چھڑوانا چاہ رہے ہو؟ اس لیے بے خبر رکھا ہے نا مجھے؟ وہ شدید غصے میں آ چکی تھی۔ اوہ جسٹ شٹ اپ علیزہ، ایسا کچھ نہیں کرا میں، اور فاطمہ مام گھر نہیں ہے، ہاسپٹل میں، اپنی زندگی کے دن پورے کر رہی ہیں، وہ دماغی کینسر کی لاسٹ سٹیج پر ہے۔ اس نے ایک ایک لفظ پر زور دیا تھا۔ فاطمہ کے لیے ایسے الفاظ استعمال کرتے ہوئے جس تکلیف سے گزرا تھا، وہ اسے بہتر اور کوئی نہیں جانتا تھا۔ جبکہ اس کی پوری بات سن کر اس کا تکلیف زدہ چہرہ دیکھتے ہوئے علیزہ کا غصہ جھاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ I'm sorry، علیزہ نے شرمندگی سے کہا۔ زرخان نے سر مہری سے سر جھٹکا۔ I'm sorry نالی، listen please، I'm extremely sorry۔ اسے رخ موڑے بیٹھے دیکھ کر علیزہ نے اس کا بھاری ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا۔ وہ ناراض ہو جاتا تو اس کی جان پر بننے لگتی تھی۔ سوری فار واٹ علیزہ؟ تم نے پوری بات سنے بنا ہی مجھے بلیم کیا، اور مجھے یہ بات بالکل اچھی نہیں لگی۔ میں اسٹریٹ فارورڈ انسان ہوں، یہ بات تم بھی بخوبی جانتی ہو۔ جس دن مجھے تم سے جان چھڑوانی ہوئی نا، میں تم سے صاف لفظوں میں کہہ دوں گا، زرخان نے سختی سے کہا، جبکہ اس کی یوں بیگانگی بھرے انداز پر علیزہ کا دل کٹ چکا تھا۔ علی پلیز تم ایسے بیہیو مت کیا کرو، میری جان نکلنے لگتی ہے۔ بے بسی کے شدید احساس تلے وہ رو پڑی تھی۔ زرخان نے سنجیدگی سے روتی ہوئی علیزہ کو دیکھا۔ اور اگر میں تمہیں نہ ملا تب کیا کرو گی؟ مضبوط لہجے میں کہتے ہوئے علیزہ کی آنکھوں میں دیکھا۔ پل بھر کو اس کی جھلمل کرتی آنکھیں ویران ہوئی تھی، پر جب وہ گویا ہوئی تو اس کے لہجے میں چٹانوں کی سی سختی تھی۔ جان لے لوں گی تمہاری، زرخان کی شہد رنگ آنکھوں میں دیکھتی وہ بھی سنجیدگی سے کہہ رہی تھی۔ واقعی؟ زرخان علی عباسی کی جان لے لینا اتنا ہی آسان ہدف ہے کیا؟ وہ جیسے اس کا مذاق اڑا رہا تھا۔ مجھے چیلنج مت کرو، جب میں اپنی جان لے سکتی ہوں تو تمہاری بھی لے سکتی ہوں مسٹر زرخان علی عباسی، علیزہ بھرپور سنجیدگی سے کہتی۔ زرخان ہولے سے مسکرا دیا۔ تمہیں میری باتیں مذاق لگ رہی ہیں؟ یقین نہیں آ رہا؟ آنکھوں میں جنون لیے وہ تلخی سے پوچھ رہی تھی۔ زرخان نے آہستگی سے کندھے اچکائے۔ علیزہ نے ایک نظر زرخان کے غیر سنجیدہ چہرے کی طرف دیکھا، پھر اگلے ہی پل پھرتی سے ٹیبل پر پڑی چھری اٹھا کر اپنے بائیں کلائی پر پھیر لی۔ یہ سب اتنا اچانک ہوا تھا کہ زرخان دیکھتے ہی رہ گیا۔ اگلے ہی پل اسے سرعت سے علیزہ کی کلائی تھامی تھی۔ علیزہ پاگل ہو تم؟ زرخان چلایا۔ ارد گرد لوگ ان کی طرف متوجہ ہونے لگے۔ ہاں میں پاگل ہوں، تمہارے لیے پاگل ہوں زرخان عباسی، بیکاز آئی لو یو، روتے ہوئے بھیگے لہجے میں کہہ رہی تھی۔ تکلیف کی وجہ سے اس کی آنکھیں لال ہونے لگیں۔ زرخان نے ٹیبل پر رکھے ٹیشوز جلدی سے بھل بھل نکلتے خون پر رکھے اور اسے ایک بازو کے حلقے میں لے کر باہر کی طرف بڑھا۔ اس کے کندھے پر سر ٹکائے وہ اس کے ساتھ چل رہی تھی۔ مجھے چھوڑنے کی بات کبھی مت کرنا، ورنہ تمہیں بھی ختم کر دوں گی اور ہمارے درمیان آنے والے کو بھی، سمجھے تم؟ بنا لوگوں کی پرواہ کیے وہ اونچی آواز میں چلا رہی تھی۔ زرخان نے ایک سخت نگاہ اس کی بند ہوتی پلکوں پر ڈالی اور اگلے ہی پل بنا وقت ضائع کیے اسے بازو بھر کر بھاگتا ہوا باہر نکل آیا۔ خون بہت تیزی سے بہہ رہا تھا۔ اس کے علیزہ کو گاڑی میں ڈالتے سچویشن کو سمجھتے داد بخش نے فوج پیچھے گاڑی آگے بڑھائی تھی۔ علیزہ بے ہوش ہو چکی تھی، جبکہ زرخان خود پر ضبط کیے چلتی سڑک کو دیکھ رہا تھا۔ علیزہ کے جذباتی پن پر اس کو خون کھولا تھا۔ وہ کچھ نہ بھی صحیح، مگر زرخان کے لیے اس کی اچھی دوست ضرور تھی۔ اسے اسٹریچر پر لٹاتے اس کے زرد پڑتے چہرے کو دیکھتے ایک پل کو زرخان عباسی کا دل ڈوبا تھا۔ اگر اسے کچھ ہو گیا تو؟ اس تو کے آگے تو بہت سے سوالیہ نشان تھے، زندگی بھر کے لیے ایک اور پچھتاوا، ایک اور اپنے کی جدائی۔ وہ دکھتے سر کو مسلتے ہوئے بےتابی سے کوریڈور میں ٹہل رہا تھا۔ علیزہ کا ٹریٹمنٹ سٹارٹ ہو چکا تھا، خون بہت زیادہ بہہ چکا تھا۔ یہ علیزہ بھی خوش نصیبی تھی کہ داد بخش کا خون میچ کر گیا تھا۔ بروقت خون مل جانے پر اس کی جان بچ چکی تھی، ورنہ جس بے دردی سے اس نے اپنی کلائی ادھیڑ ڈالی تھی، اگر خون نہ ملتا تو اپنی جان سے جان دو بیٹھی۔ جس وقت اسے ہوش آیا گھڑی رات کے 9 بجا رہی تھی۔ داد بخش فوری طور پر اس کی طرف بڑھا۔
اب کیسے محسوس کر رہی ہیں آپ؟ وہ نرمی سے دریافت کرتا، جانتا تھا کہ زرخان علیزے سے خفا ہے، وہ اس کی طرف پیش قدمی نہیں کرے گا۔ بہت برا محسوس کر رہی ہوں کیونکہ میں یہی سوال علی سے ایکسپیکٹ کر رہی تھی۔ علیزے نے صاحب گوئی کا مظاہرہ کیا۔ داد بخش پھیکی ہنسی ہنسیا۔ سائیں، داد بخش نے صوفے پر بیٹھے زرخان کو پکارا جو زمین کو گھو رہا تھا۔ مجھے اس سے کوئی بات نہیں کرنی بخش، اس سے کہو کہ سکون سے لیٹی رہے۔ زرخان نے بیگانگی سے کہا۔ علی ہماری بات تو سن لو پلیز۔ علیزے نے اسے بے بسی سے پکارا۔ داد بخش چپ چاپ روم سے باہر نکل گیا۔ تم کیا سننا چاہتی ہو علیزے؟ سنانے کو باقی ہے ہی کیا؟ آج جو تم نے اتنی چھوٹی سی بات پہ یہ سو کالڈ لیلا والی حرکت کی ہے نا، اس سے کیا ثابت کرنا چاہتی ہو تم؟ ہیں حد سے زیادہ مایوس کیا تم نے مجھے آج۔ یقین نہیں آ رہا کہ تم جیسی ایجوکیٹڈ لڑکی ایسی جذباتی حرکت کر سکتی ہے، وہ بھی ایک پبلک پلیس پر۔ انبلیویبل۔ وہ شدید غصے میں بولتا چلے گیا۔ علیزہ رونے لگی۔ تو میری بات کو سیریس نہیں لے رہے تھے علی، اس لیے میں نے… زرخان نے اس کی بات کاٹ دی۔ اس لیے تم نے مرنے کا فیصلہ کر لیا، رائٹ؟ اتنا ہی آسان ہے تمہارے لیے خود کو ختم کر لینا، یا شاید کسی کو بھی ختم کر دینا۔ تم تو کچھ بھی کر سکتی ہو علیزہ جعفری، یو آر سچ اے گریٹ وومن۔ وہ جیسے اس کا مذاق اڑا رہا تھا، علیزہ کی آنکھوں کی نمی بڑھنے لگی۔ تم بہت ظالم ہو علی، میں یہاں مر رہی ہوں، تمہاری ناراضگی ختم ہی نہیں ہو رہی۔ وہ روتے ہوئے تکلیف زدہ سی بولی۔ تو کیا مجھے خوش ہونا چاہیے؟ زرخان اس کے قریب آیا۔ ہاں خوش ہونا چاہیے تمہیں، خوش ہونا چاہیے کہ ایک لڑکی تمہارے لیے اتنی پاگل ہے کہ اپنی جان دے سکتی تمہارے لیے۔ اپنے ڈرپ لگے ہاتھوں سے اس کا گریبان پکڑ کر بولتی وہ پاگل ہو رہی تھی۔ علیزہ پلیز پاگل پر مت کرو یار، کیوں بچی بن جاتی ہو تم؟ زرخان نے نرمی سے اپنا کالر اس کے ہاتھوں سے چھڑوایا۔ اس کی حالت کے پیش نظر وہ اپنا لہجہ نرم کر چکا تھا۔ میں پاگل ہی ہوں علی، بہت پاگل ہوں، مرتی ہوں تم پر۔ تم کیوں نہیں سمجھتے کہ علیزہ جعفری کے پاگل بن کی دوا تم ہو؟ صرف تم اور تمہاری توجہ کی طلبگار ہوں میں۔ مجھے مت تڑپایا کرو علی، مت رلایا کرو۔ I can't live without you. I really love you. اس کے سینے سے لگی وہ بلکتے ہوئے اپنی محبت کا اعتراف کر رہی تھی۔ زرخان لب بھینچے چپ چاپ اس کی سسکیاں سنتا رہا۔ علیزہ اسٹاپ ویپنگ یار۔ اس کے بعد سہلاتے ہوئے وہ دوسری بار خود کو بے بس محسوس کر رہا تھا۔ پہلی بار ایسی بے بسی اس نے 16 سال پہلے محسوس کی تھی، تب بھی وہ سچ بولنا چاہتا تھا مگر دل سے مجبور ہو کر چپ رہا تھا۔ تب وہ اپنے باپ کو کھونا نہیں چاہتا تھا اور آج بھی وہ سچ بولنا چاہتا تھا، اسے سب بتا دینا چاہتا تھا، اسے سچ بتا کر اسے کھونا نہیں چاہتا تھا۔ وہ دنیا میں کہیں بھی رہتی، بھلے اسے جتنی مرضی دور رہتی مگر کم از کم زندہ تو رہتی۔ مگر سچ بتانے کی صورت میں علیزہ شاید خود کو نقصان پہنچانے سے بالکل دریغ نہ کرتی۔ اس کے آنسو زرخان لباسی کی شرٹ کو بھگو رہے تھے۔ دفعتاً اسے محرم کا خیال آیا تھا۔ دل میں کچھ شور سا ہوا تھا، نہ محسوس طریقے سے اس سے دور ہوا۔ محرم کا بے ریا چہرہ اس کی شہد رنگ آنکھوں میں گھوم کر رہ گیا۔ زرخان نے اسے واپس بیڈ پر لٹایا اور خود سرت سے باہر نکل آیا۔ داد بخش بار اسی کا منتظر تھا۔ ڈاکٹرز کیا کہہ رہے ہیں؟ زرخان نے سنجیدگی سے پوچھا۔ ڈسچارج سلپ بنوا لی میں نے، ٹرپ ختم ہوتے ہی لے جا سکتے ہیں بیوی کو، داد بخش نے ہولے سے جواب دیا۔ 10 بجنے والے بخش، محرم میرا انتظار کر رہی ہوگی۔ زرخان کے لہجے میں بے چینیاں گھلی ہوئی تھیں۔ آپ چلے جی سائی، علیزہ بیوی کو میں ڈراپ کر دوں گا۔ داد بخش نے اس کی مشکل دور کرنا چاہی۔ علیزہ کو بھی چھوڑ کر نہیں جا سکتا بخش، اس کی کنڈیشن ایسی نہیں ہے۔ کہتے ہوئے زرخان نے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ وہ علیزہ کے لیے حقیقت میں پریشان ہو چکا تھا۔ لیکن سائی یہاں سے نکلتے نکلتے بھی 11 بج جائیں گے، پھر علیزہ بیوی کو گھر بھی ڈراپ کرنا ہے، ٹائم زیادہ ہو جائے گا، آپ چلے جائیں۔ بخش نے نرمی سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ زرخان کا دل محرم کی طرف ہمکنے لگا۔ صبح سوتی ہوئی محرم کو دیکھ کر وہ جو گھر سے نکلا تھا ابھی تک دوبارہ گھر نہیں جا پایا تھا۔ تم گھر سے ڈرائیور کو بلاؤ جلدی، اس کو بولنا کہ گاڑی لے کر آئے۔ کچھ سوچتے ہوئے زرخان نے داد بخش کو کہا اور خود دوبارہ علیزہ کے پاس چلایا۔ پھر جب تک اس کی ٹرپ ختم ہوئی، ڈرائیور گاڑی لے کر آ چکا تھا۔ زرخان نے علیزہ کو بازو کے حلقے میں لے کر سہارا دیا تھا اور اس کے لیے ہاسپٹل کی عمارت سے باہر نکل آیا۔ داد بخش نے آگے بڑھ کر BMW کا دروازہ کھولا تھا۔ زرخان نے علیزہ کو بیٹھنے میں مدد دی۔ بخش، تم علیزہ کو گھر ڈراپ کر کے آؤ، میں ڈرائیور کے ساتھ جا رہا ہوں۔ اس سے سنجیدگی سے داد بخش کو کہا۔ داد بخش کو ڈرائیونگ سیٹ سنبھالتے دیکھ کر علیزہ بے چین ہوئی تھی۔ زرخان علیزہ کی طرف جھکا ہوا تھا۔ علیزہ میرا جانا ضروری ہے یار، بخش میں ڈراپ کر دے گا، اینڈ پلیز رونا مت، کہتے ہوئے اسے ہولے سے علیزہ کا رخسار تھپکا جس کی آنکھیں نم ہوئی تھیں۔ مجھ سے زیادہ ضروری ہے؟ وہ بھیگے لہجے میں پوچھتے اسے مشکل میں ڈال گئی تھی۔ یہی سمجھ لو، مگر ابھی میرا جانا ضروری ہے، دھیمی لہجے میں کہہ کر مؤدب کھڑے ڈرائیور کی طرف بڑھا۔ اسے قریب آتے دیکھ کر ڈرائیور نے اس کے لیے گاڑی کا دروازہ کھولا۔ زرخان نے پلٹ کر علیزہ کی طرف دیکھا جو اسی کی جانب دیکھ رہی تھی۔ ایک الوداعی نگاہ اس پر ڈال کر سرت سے گاڑی میں بیٹھ گیا۔ جلدی چلو، زرخان کی آواز بھاری ہو رہی تھی۔ ان کی گاڑی کے آگے بڑھتے ہی داد بخش نے بھی گاڑی آگے بڑھا لی۔ علیزہ کی آنکھیں بھیگ رہی تھیں۔ شہباز حسن نے اظہار محبت کیا کیا، زمل کی تو راتیں پرسکون ہو گئی۔ نیند اب بھی آنکھوں میں نہیں اترتی تھی مگر اس بار پلکیں سہانے خوابوں کے بوجھل سے کھلی رہتی تھیں۔ سبز آنکھوں میں سپنوں کی ایک دنیا سجائے وہ شہباز حسن کے سنگے میں سفر رہتی تھی۔ ایک حسین دنیا تھی جہاں شہباز حسن کی محبت تھی، چاہت تھی اور زمل کی کھلکھلاہٹیں وہ ان دنوں بہت خوش کرنے لگی تھی۔ دل تھا کہ ہواؤں کے سنگ اڑنے کو ہمکتا تھا۔ اب بھی وہ بستر پر لیٹی آنکھوں میں رات کاٹ رہی تھی جب اچانک سرہانے رکھے موبائل نے شور کیا تھا۔ زمل نے موبائل آنکھوں کے سامنے کی اسکرین پر چمکتا نمبر دیکھ کر اس کی دھڑکنیں تیز ہوئی تھی۔ اسے جلدی سے فون سائلنٹ پر لگایا، نمبر کو گھورنے لگی، گلابی لبوں پر تبسم کھلنے لگا۔ تیسری بیل پر اسے کال پک کر کے فون کان سے لگا لیا۔ دوسری طرف سے شہباز حسن بے تابی سے بول پڑا۔
ہیلو؟ دل کا شواز گھمبیر لہجہ زمل کا دل شور مچانے لگا مگر لب ہنوز خاموش تھے۔ ہیلو زمل؟ اس نے ایک بار پھر پکارا تھا۔ السلام علیکم۔ زمل نے دھیمی آواز میں سلام کیا، دوسری جانب وہ کھولے سے مسکرا دیا۔ وعلیکم السلام، آپ سو رہی تھی کیا؟ میں نے ڈسٹرب تو نہیں کیا؟ وہ نرمی سے پوچھا تھا۔ زمل کے جی میں آیا تو کہتے کہ ڈسٹرب تو پہلے دن سے ہی کیا ہوا ہے آپ نے، مگر پھر شرم کے بعد چپی رہی، جبکہ اس کی خاموشی سے وہ کچھ اور ہی مطلب اخذ کر بیٹھا۔ یعنی میں نے ڈسٹرب کر دیا ہے؟ وہ پھیکی ہنسی ہنس دیا۔ نہیں تو میں نے ایسا کب کہا؟ زمل نے فوراً صفائی دی۔ دوسری جانب شہباز حسن کے لبوں کی مسکراہٹ گہری ہوئی تھی۔ یعنی آپ جاگ رہی تھیں؟ اس نے زمل کے رات گئے جاگنے پر معنی خیزی سے کہا۔ نہیں، وہ دراصل آج نیند نہیں آ رہی تھی، زمل نے بوکھلا کر جواب دیا۔ صرف آج؟ جانے وہ اس سے کیا سننا چاہ رہا تھا؟ آپ کیوں جاگ رہے؟ کیا آپ کو بھی نیند نہیں آ رہی؟ زمل نے الٹا اسی سے سوال پوچھ لیا۔ شہباز حسن اس کے بعد گھمانے پر محظوظ ہوا۔ میں تو آپ سے بات کرنے کے لیے جاگ رہا ہوں، تو سنجیدگی سے بولا۔ کون سی بات؟ زمل نے اپنا لب دانتوں میں دبایا۔ کیا مطلب کون سی بات؟ بات کرتے کرتے باتیں تو نکل ہی آتی ہیں نا؟ شہباز حسن نے مسکراہٹ دباتے ہوئے کہا۔ وہ اس کی چھیڑخانی خوب سمجھ رہا تھا۔ یعنی آپ بات برائے بات کرنا چاہتے ہیں؟ زمل کے لیے اپنی ہنسی روکنا مشکل ہو رہا تھا۔ آپ مجھے تنگ کرنا چاہ رہی ہیں؟ شاہ کی آواز بھاری ہو رہی تھی۔ آپ تنگ ہو رہے ہیں؟ زمل کی آواز میں کھنک تھی۔ اگر آپ کرنا چاہ رہی ہیں تو میں ساری رات تنگ ہونے کو تیار ہوں۔ شہباز حسن کے لہجے محبت بول رہی تھی۔ زمل کے دل نے پھر سے شور مچایا۔ اچھا کہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ میں سن رہی ہوں، زمل نے سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا۔ میں کل آپ کے مدر سے ملنے آنا چاہ رہا تھا، کیا اجازت ہے؟ وہ بڑی شائستگی سے پوچھ رہا تھا۔ فون کے اسپیکر سے ابھرتی اس کی دلکش آواز زمل کی رگوں میں اتر رہی تھی۔ بولیے زمل، وہ اس کی اجازت کا منتظر تھا۔ زمل نے ایک لمبا سانس خارج کیا۔ اجازت ہے کہہ کر اس سے فوراً کال کاٹ دی۔ دل پوزی سے بہت تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ کب سوچا تھا اس نے کہ یہ سب اتنا آسان ہوگا؟ سوچا ہی کب تک کہ جس پہلے مرد کو چاہے گی وہ بھی بدلے میں اس کا خواہش مند ہو جائے گا۔ سیل فون آف کرتے زمل نے آنکھیں مول لی۔ شہباز حسن کا وجیح سراپا چھم سے اس کے تصور میں اترتا، اس کے پلکوں میں سماتے اسے وادی نیند میں لے گیا۔ نیند کے بہت سے زار ہوتی، بلکہ کھول سے کمرے میں پھیلی سورج کی چمکیلی روشنی دیکھی۔ گلاس وال پر پڑے پردے ذرا سے ہٹائے گئے تھے، جس کی بدولت کمرہ اس طرح سے روشن تھا کہ محرم کو اپنی نیند پوری کرنے میں کوئی خلل محسوس نہیں ہوئی تھی۔ ایک بھرپور انگڑائی لے کر اسے کروٹ بدلی ہوئی دیوار پر لگی گھڑی کو دیکھا جو صبح کی 11 بجا رہی تھی۔ وہ فوراً اچھل کر سیدھی دوبارہ گھڑی کو دیکھا، لیکن گھڑی وہی ٹائم دکھا رہی تھی۔ محرم نے گھبرا کر اپنے اطراف میں دیکھا، کمرے میں کوئی اور موجود نہیں تھا۔ محرم کو شدت سے زرخان علی باسی کی کمی کا احساس ہوا۔ پیروں میں سلیپرز پہن کر وہ تیزی سے واش روم کی طرف بڑھی، جس کا دروازہ پہلے ہی کھلا ہوا تھا۔ یعنی وہاں نہیں تھا۔ محرم نے ڈریسنگ روم کے ادھ کھلے دروازے سے اندر جھانکا، مگر وہ وہاں بھی نہیں تھا۔ محرم کا دل ڈوب سا گیا۔ صبح کے 11 بجے تھے، یعنی وہ اس وقت جاگنگ کرنے بھی نہیں گیا تھا۔ وہ روزانہ نہ خود اس کے گال سہلاتے اسے جگایا کرتا تھا، مگر آج ایسا کچھ نہیں ہوا تھا۔ محرم کی آنکھوں میں پانی بھرنے لگا، جانے وہ اسے جگائے بنا کہاں چلا گیا۔ بیڈ پر بیٹھتے اسے پہلی بار زرخان کے بارے میں سوچا تھا۔ اسے زرخان پر غصہ آ رہا تھا جو اسے ملا بغیر، اسے ناشتہ کروائے بغیر شاید فاطمہ سے ملنے چلا گیا تھا۔ فاطمہ کا خیال آتے اس کے دل میں نئے سر سے درد جاگنے لگا۔ اب اسے فاطمہ کے پاس کون لے کر جائے گا؟ سوچتے سوچتے آنکھوں کا پانی رخسار پر بکھرنے لگا۔ کچھ دیر تو وہ یوں ہی روتی رہی، پھر اچانک ایک خیال آنے پر کمرے سے باہر نکلی۔ زرخان کی غیر موجودگی میں یوں پہلی بار بے دھڑک کمرے سے باہر آئی تھی۔ تیزی سے سیڑھیاں اترتی وہ بڑے ہال نما لاؤنج میں چلی آئی۔ سامنے ہی چند ملازمات جھاڑ پونچھ کر رہی تھی۔ اس کو وہاں کھڑے دیکھ کر ان میں سے ایک سرعت سے اس کی طرف بڑھی۔ ارے بیگم صاحبہ، آپ اٹھ گئیں؟ آپ یہاں ٹیبل پر آئے نہ بیٹھے، میں نشہ لگواتی ہوں آپ کے لیے۔ یہ فر بولنے والی ادھیڑ عمر ملازمہ اللہ رکھی تھی۔ محرم نے گہرا سانس لیا۔ زرخان کہاں ہے؟ آنسو حلق میں اتارتے ہوئے محرم نے زرخان کے بارے میں پوچھا۔ وہ پہلی بار اس کا نام لے رہی تھی۔ نام لیتے ہوئے دل انوکھے سے جذبے سے آشنا ہوا تھا۔ وہ جی چھوٹے صاحب آج جلدی میں تھے، شاید کوئی کام تھا انہیں۔ آفس میں کہہ رہے تھے کہ آپ کو سونے دیا جائے، آپ کی نیند کوئی خراب نہ کر دے۔ اللہ رکھی نے ممکن حد تک شائستگی کا مظاہرہ کیا تھا۔ اور کیا کہا انہوں نے؟ اس کی آنکھیں پھر سے نم ہو رہی تھی۔ اور کہہ رہے تھے کہ آپ کو لازمی طور پر ناشتہ کروا دوں۔ اسے جھٹ جواب دیا اور آنسو پلکوں کی باڑ پھلانگنے کو تیار تھے۔ اور یہ بھی کہا کہ آپ کا خیال رکھوں۔ اللہ رکھی کو اس کا ستا ہوا چہرہ دیکھا اب تشویش ہونے لگی۔ اور آنسو رخسار پر پھسلے تھے۔ ملازمہ سے روتا دیکھ کر پریشان ہونے لگی۔ انہیں اپنی یہ بھولی والی بیگم صاحبہ بہت اچھی لگتی تھی۔ یہ بھی کہہ کر گئے تھے کہ آپ کو بالکل رونا دوں۔ معاف کر دیجیے، یہ اہم بات بتا تو میں بھول ہی گئی تھی۔ اللہ رکھی نے اپنا ماتھا پیٹا۔ محرم نے ہاتھوں کی مٹھیوں کو گالوں پر رگڑا۔ بتا کر نہیں گئے کہ کب تک واپس آئیں گے؟ آج وہ بنا اٹھ کے بات کہی تھی، انداز میں استحقاق سا تھا۔ نا جی، ہم تو ملازم بندے ہیں، ہمیں تو بس صاحب جانے کا پتہ ہوتا ہے، واپسی کی تو کچھ خبر نہیں۔ اس نے بیچارگی سے جواب دیا۔ محرم اس بات پہ سر لاتی واپس پلٹی۔ بیگم صاحبہ ناشتہ تو کر لیجیے۔ وہ اس کے پیچھے پیچھے چلی آئی۔ مجھے نہیں کرنا ناشتہ، میرے کمرے میں کوئی نہ آئے، خفگی سے کہتی وہ کمرے میں گھس گئی۔ ملازمہ نے بے بسی سے اس کا یہ رویہ دیکھا۔ زرخان عباسی سختی سے کہہ کر گیا تھا کہ اسے ناشتہ ضرور کروانا ہے، لہٰذا تھوڑی دیر بعد ملازمہ کو روزانہ ڈیل کرنے والی ملازمہ اس کے ناشتہ لے کر آئی تھی۔ میں نے کہا تھا نا کہ مجھے نہیں کرنا ناشتہ، آپ کیوں لے آئی یہاں؟ چلی جائے یہاں سے پلیز۔
وہ غصے میں اتنی نرمی سے بات کری تھی کہ بے ساختہ ان دونوں کے ہونٹوں پر مسکراہٹ در آئی۔ اگر آپ ناشتہ نہیں کریں گی تو صاحبہ میں نوکری سے نکال دیں گے، مہربانی کر کے ناشتہ تو کر لیں۔ ان میں سے ایک ملتجی ہوئی۔ محرم نے بھیگی آنکھوں سے وہ سارے لوازمات دیکھے جو روزانہ راشن میں اس کے سامنے پیش کیے جاتے تھے۔ میں نے ابھی برش نہیں کیا، اسے بچوں کی طرح منہ بسو کر کہا۔ تو آئے نا، میں آپ کو تیار ہونے میں مدد کرتی ہوں۔ دوسری طرف فوراً بڑی وہ آنسو صاف کرتی چپ چاپ اس کی میت میں واش روم میں گھس گئی۔ پھر جب تک وہ فریش ہو کر واپس آئی، پہلی بار ملازم اس کے ٹیبل سیٹ کر چکی تھی۔ محرم صوفے میں دھس کر بیٹھ گئی، بے دلی سے ناشتہ کرنے لگی۔ ناشتے کے بعد وہ دونوں ملازمائیں کافی دیر تک اس کا دل بہلاتی رہی تھی۔ پھر 3 بجے کے قریب نورا ملازمہ جو فاطمہ بیوی کے پاس ہاسپٹل میں قیام پذیر تھی نے لینڈ لائن پر کال کی تھی۔ محرم نے اپنے روم سے کال ریسیو کی۔ فاطمہ کی آواز سن کر وہ مسرور سی ہو گئی، پھر کافی دیر ان سے باتیں کرتی رہی۔ سورج ڈھلا اور شام اپنے پر پھیلانے لگی، مگر زرخان واپس نہیں آیا تھا۔ محرم بے چین سی ہونے لگی۔ فاطمہ سے بات کرنے کے باوجود اس کا دل ان سے ملنے کو بےتاب تھا۔ محرم چاہ رہی تھی کہ کسی طرح زرخان گھر آ جائے، وہ اپنی مامی سے مل آئے، مگر اب تو شام ڈھل کر رات کی تاریکیاں پھیلنے کو تھی، مگر زرخان ہنوز گھر سے غائب تھا۔ محرم کو رہ کر زرخان پر غصہ آ رہا تھا، جو آج سارا دن اس کے وجود سے غافل جانے کون سی مصروفیات میں گم تھا۔ آنکھیں بار بار چھلک رہی تھی، مگر بے بسی کے شدید احساس کے سوا آج اس کے ساتھ کوئی نہیں تھا۔ 8 بجے کے قریب ہی وہ بے چینی سے روم میں ٹہلنے لگی، جانتی تھی کہ بس زرخان آنے ہی والا ہے۔ کمرے میں یہاں سے وہاں ٹہلتا اس کی ٹانگیں شل ہونے لگی، مگر زرخان واپس نہیں آیا تھا۔ وہیں بیچوں بیچ بیٹھ کر رونے لگی، بے وفا سے دل لگا کر رو پڑے، دل پر ہم ایک چوٹ کھا کے رو پڑے۔ یوں ہی روتے سسکتے جانے کتنا وقت بیت گیا، وہ غنودگی میں جانے لگی۔ بھاری ہوتے پپوٹے بند کرتے اس نے بیڈ کی پائتے پر سر رکھ دیا۔ کمرے کی تنہائی اور گہری ہوتی رات اسے بے مائگی کا احساس دلا رہے تھے۔ کافی دیر یوں ہی بیٹھے بیٹھے اس کی کمر اکڑنے لگی تو اس نے دیوار پر لگی گھڑی دیکھی جو رات کے 11:15 بجا رہی تھی۔ آتی سردیوں کے غیر قدرے اور رات تھی، اسے ایک بار پھر زرخان کی یاد آئی۔ صبح سے لا تعداد سوچیں تھی جو زرخان عباسی کے لیے اس کے ذہن کے پردے پر لہرائی تھی۔ روزانہ اس دن کے شروعات زرخان کی انگلیوں کے نرم لمس سے ہوتی تھی۔ ناشتہ کروانے کے بعد وہ اسے فاطمہ مامی سے ملوانے ہاسپٹل لے جایا کرتا تھا، پھر کچھ دیر اس کے ساتھ وہیں بیٹھ کر وہ آفس چلے جایا کرتا تھا۔ شام میں پھر سے ایک چکر لگاتا اور خود اسے گھر ڈراپ کر کے واپس آفس چل جاتا تھا۔ پھر 8 بجے کے قریب گھر آتا تو دونوں مل کر ڈنر کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد تو جیسے زرخان کو موقع مل جاتا ہے پھر وہ ہوتا اور محرم سے اس کی چھیڑ خانیاں شروع ہو جاتی۔ کبھی کچھ کہتا تو کبھی کچھ، کبھی لیپ ٹاپ پر کام کرتے کرتے اس کی طرف گردن موڑ کر اسے کسی بات پر ٹوک دیتا، کبھی اسے جلدی سونے کی ہدایت کرتا تو کبھی اس کے براؤن بالوں کی لٹیں کھینچتا۔ بہت سی باتیں تھیں جو آج محرم کو یاد آ رہی تھی۔ دکھتے سر کو ہاتھوں میں تھامتے ہوئے کھڑی ہوئی تھی، کلاس ہال کا پردہ ہٹا کر گہری ہوتی رات کو دیکھا۔ پچھلے لان میں سناٹا راج کر تھا، ملازمین کے کوارٹر زمین بھی دھیمی نہ دیکھنے والی روشنیاں روشن تھی۔ ایک خیال بجلی کی کوندی کی طرح اس کے دماغ میں لپکا تھا۔ شانوں پر بکھرے براؤن سلکی بال کیچر مکید کرتے دبے پاؤں کمرے سے باہر نکلی، اپنے کمرے سے چند قدموں کے فاصلے پر بنی سیڑھیوں کی طرف بڑھنے کی بجائے کوریڈور میں چلنے لگی۔ تقریباً بھاگتے ہوئے اسے کوریڈور پار کیا تھا، وہ دوسری طرف بنی سیڑھیوں سے اترنے لگی۔ یہ سیڑھیاں اترتے ہی باہر کی طرف جاتی لمبی راہداری تھی، ادھر ادھر دیکھتی، تیز تیز قدم اٹھاتی، جلد جلد سے سامنے بنے دروازے تک پہنچنا چاہتی تھی۔ دروازے کا ہینڈل گھمانے پر اندازہ ہو کہ لاک نہیں تھا۔ یقیناً ملازمین کی اندرونی عمارت میں آمد و رفت اس دروازے سے ہوتی تھی۔ اسے دروازہ ایسے سے کھول کر باہر جھانکا، دور دور تک پھیلا لان تھا، وہی لان جو اس کے کمرے کی گلاس وال سے نظر آتا تھا، کیونکہ لان کے آخر میں ملازمین کے کوارٹرز تھے۔ محرم کو شدت سے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ ملازموں کی نظر سے بچنے کے لیے وہ اس طرح آئی تھی، مگر یہاں کہیں بھی وہ گیٹ نظر نہیں آتا جہاں سے روزانہ زرخان کی گاڑی روڈ پر نکلتی تھی۔ واپس جا کر لاؤنج سے ہو کر دوسرا گیٹ ڈھونڈنے کسی ملازموں کو باخبر کرنے کے مترادف تھا۔ اس نے ڈرتے ڈرتے قدم باہر رکھا، ٹھنڈی گھاس پر پاؤں رکھتے اسے احساس ہوا لائٹ سے روشن لان کو دیکھ کر اسے خوف سے محسوس ہوا، مگر جی کڑا کر وہ دیوار کے ساتھ ساتھ اس امید پر چلنے لگی کہ موڑ کاٹے پر شاید مین گیٹ نظر آ جائے۔ کانپتی ٹانگوں سے تیز تیز چلتی ہوئی گھبرا رہی تھی، مگر یہ قدم تو اٹھا ہی چکی تھی، سو اب کوئی اور اثر نہ پا کر دیوار کے ساتھ ہی چل رہی تھی۔ کچھ دیر تک چلتے رہنے پر اسے لگا کہ شاید عمارت اس طرح سے ختم ہونے والی ہے۔ اس کے قدموں کی رفتار تیز ہو گئی اور واقعی عمارت اس طرف سے ختم ہو چکی تھی۔ ایک چوڑی راہداری نما کافی لمبی جگہ تھی جہاں ایک طرف ایک نوکدار اینٹ کو جوڑ کر باؤنڈری سے بنائی گئی تھی۔ محرم تیزی سے مڑی تھی اور ذرا سے آگے ہو کر مین گیٹ کی تلاش میں نگاہ دوڑے، مگر دور دور تک کوئی گیٹ نہیں نظر آ رہا تھا۔ محرم کا دل ڈوبنے لگا، اسے واپسی کے لیے قدم موڑے کہ اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ موڑ موڑتے اس کے اچانک چیخ نکلتے نکلتے بچی۔ 10-12 قدموں کے فاصلے پر اپنی لال زبان لٹکائے اپنی لال ٹماٹر آنکھوں سے اسے گھورتا وہ شیر جیسا بل ڈاگ تھا۔ ایک پل کو محرم کی سانس تھم سی گئی، اسے اپنی جانب بڑھتا دیکھ کر اگلے پل محرم نے بنا سمت تعین کے دوڑ لگائی تھی۔ محرم کو بھاگتا دیکھ کر اس کتے کو تو جیسے اشارہ مل چکا تھا، پوری دل جمی سے بھونکتا اس کے پیچھے بھاگتا رہا۔ کانپتے دل پر ہاتھ رکھی جتنی تیزی سے بھاگ سکتی تھی بھاگ رہی تھی۔ کتا اپنی پوری رفتار سے اس کے پیچھے بھاگ رہا تھا۔ اس کے بھونکنے کی آواز سن کر دوسرا بل ڈاگ بھی اپنے ساتھی کی مدد کو اپنی پوری رفتار سے اس کے پیچھے بھاگ رہا تھا۔ اس کے بھونکنے کی آواز سن کر دوسرا بل ڈاگ بھی اپنے ساتھی کی مدد کو محرم کے پیچھے لپکا تھا۔
शलोती टांगों से अपनी पूरी जान लगाकर भागती। महरम को लग रहा था कि उसका वक्त पूरा हो चुका है। पाँव के अंगूठे में टेसे उठ रही थी, शायद कोई नुकदार ईंट उसका पाँव जख्मी कर चुकी थी, मगर दर्द की परवाह किए बगैर वो बेतरतीब होती सांसों को संभालते हुए जल्दी ख़त्म होती दीवार से मुड़ी थी और अंधाधुंध सामने की तरफ भागी। कुत्ते करीब से करीब तर होते जाते कि अचानक किसी भारी वजूद से टकराई थी। महरम ने घूमते सर की परवाह के बगैर खौफजदा होकर एक नज़र पलट कर बिल्कुल चंद कदम दूर बुलडॉग को देखा। फिर बुरी तरह चीखते हुए ज़रख़ान के सीने से लगी थी, जो बुलडॉग से भौंकने की आवाज़ सुनकर इस तरफ आया था। ज़रख़ान ने फ़ौरन उसके कांपते हुए वजूद के गिर्द अपने बाजू का हिसार बांधा था, जबकि महरम को ज़रख़ान से लिपटा देकर दोनों कुत्ते यूं अपनी जगह रुके थे जैसे किसी रिमोट से नूर को स्टॉप कर दिया हो। महरम, कुछ नहीं हुआ तुमसे, वो मैं आ गई हूँ ना, कुछ नहीं हुआ। ज़रख़ान ने नरमी से उसे कहते हुए उसकी पुश्त हिलाई, जिसके दिल की धड़कनें इतनी तेज़ हो रही थी कि ज़रख़ान को अपने सिर पर धड़कती महसूस हो रही थी। दो बॉडी गार्ड्स भी इधर आ चुके थे। सिचुएशन को समझते वो दोनों गड़बड़ा गए। ज़रख़ान ने कहर आलूद निगाह इन कुत्तों पर डाली जो ज़रख़ान को गुस्से में देखकर ऊँ कर रहे थे। सर, वो इन दोनों में से एक ने सफाई देने की कोशिश की। शट अप, वो धाड़ा था। महरम, जो पहले ही अपनी आवाज़ खो चुकी थी, उसके चीखने पर सख्ती से उसकी शर्ट अपनी मुट्ठियों में दबोच गई। तुम लोगों को मैंने इसलिए रखा हुआ है कि मेरी बीवी पर कुत्ते छोड़ दो। वो शदीद तेजबीन गार्ड्स पर गरजा था। बुलडॉग गार्ड की टांगों में मुंह छुपा लगी, जबकि महरम उसके गुस्से से मजीद खौफजदा होकर उसके सीने में सिमटने लगी। उसकी हालत के पेश नज़र ज़रख़ान ने बमुश्किल खुद को काबू किया। सर, वो हम समझे शायद कोई मुलाजमा। ज़रख़ान ने गार्ड्स की बात पूरी नहीं होने दी थी। बकवास बंद करो अपनी और दफ़ा हो जाओ यहाँ से, ले जाओ इन दोनों को वरना शूट कर दूंगा इन्हें। उसका गुस्सा आसमान से बातें कर रहा था, मगर महरम के पास इस बार उसे धीमा लहजा रखा था। गार्ड्स फ़ौरन बुलडॉग से जंजीरें संभालते वहाँ से पलटे थे। महरम, ज़रख़ान उसकी तरफ मुतवज्जो, जिसकी दिल की धड़कनें मामूल से हट कर थी। ज़रख़ान को तशवीश होने लगी। वो बुरी तरह बिलक रही थी, पूरा वजूद लरस रहा था। ज़रख़ान का दिल कटने लगा। महरम, मेरी जान इधर देखो। ज़रख़ान ने नरमी से उसे पुकारा था। जाने कैसे उसकी मोहब्बत से मोहब्बत भरे अल्फाज अदा हुए थे। वो तो इन मीठे लफ्ज़ों से बरसों से नावाकिफ़ था, मगर वो नफ़ी में सर लाते उसकी शर्ट दबोचे उसकी सीने से लगी रही। ज़रख़ान ने नरमी से उसे अपने बाजू में भर लिया और अंदर की जानिब जाती रोश पर चढ़ने लगा। पाँव की ठोकर से गेट खोलकर राहदारी में चलने लगा। तफक्कुर से उसकी तरफ देखा, जो उसके सीने पर सर टिकाए रो रही थी। उसकी सिसकियाँ ज़रख़ान को तकलीफ से दो चार कर रही थी। सीढ़ियाँ चढ़कर उसे रूम में ले आया था। उसे एहतियात से बेड पर लिटाते हुए ज़रख़ान की निगाह उसके पाँव पर पड़ी, जिसका अंगूठा खून आलूदा हो चुका था। सिर से पाँव वाली साइड पर आया, पंजों के बल बैठकर ज़ख्म देखने की कोशिश करने लगा। नाखून बुरी तरह से उखड़ चुका था। ज़रख़ान ने उसका पाँव नरमी से अपनी तरफ किया। वो जो कुशन में मुँह छुपाए रो रही थी, उसके पाँव थामने पर तड़प कर सीधी हुई। महरम, बिल्कुल नहीं हिला, मैं ज़ख्म साफ करने लगा। वो चीखना तो बिल्कुल मत, वरना मुझे गुस्सा आ जाएगा। बैंडेज करने के लिए ज़रख़ान को अपना लहजा सख्त करना पड़ा। साइड टेबल की ड्रॉर से फर्स्ट एड बॉक्स निकालकर उसे महरम का पाँव अपने घुटने पर रखा और पहले ज़ख्म को रुई से साफ किया, फिर बैंडेज कर दी। वो बड़ी नरमी और एहतियात उसके पाँव को छू रहा था। वो शख्स जिसको अगर हाथ पे एक छोटा सा कट लग जाया करता तो उसको मुलाजिम उस कट पर बैंडेज किया करते थे, आज महरम आफंदी का पाँव घुटने पर रखे उसका ज़ख्म साफ कर रहा था। अगर दाद बख्श उसको यूँ महरम की फ़िक्र करते देख लेता तो उसके तमाम शोबाज यकीन में बदल जाते। कोई फ़लसफ़ा नहीं मोहब्बत का, जहाँ दिल झुका वहाँ सर झुका। फर्स्ट एड बॉक्स वापस रखकर वो हाथ धोने वॉशरूम में गया था। जब वापस आया तो कुशन मुंह छुपाए पड़ी थी। महरम, उसके नज़दीक बैठते ज़रख़ान ने उसे होले से पुकारा। लहजे में तड़प थी। महरम ने उसके पुकारने पर मज़ीद सख्ती से कुशन दबोच लिया। उसके यूँ मुँह छुपा लेने पर ज़रख़ान मज़ीद करीब हुआ। उसके चेहरे से कुशन हटाया। हाथ से ज़्यादा सूजी हुई सुर्ख आँखें, सुर्ख पट्टी नाक, सुर्ख होंठ, जिसका कटाव ज़्यादा रोने के बाद सूज चुका था, गुलाबी गाल, उलझे बिखरे बाल। उसकी हालत देखकर ज़रख़ान ने अपने लब सख्ती से आपस में भींच लिए। उसे खुद पर शदीद गुस्सा आया था कि उसकी एक दिन की लापरवाही क्या रंग ले आई थी। उसकी सूजी हुई आंखें देखकर बेबस हुआ था। ज़रख़ान ने नरमी से उसका रोया रोया गुलाबी चेहरा अपने हाथों के प्याले में भर लिया। वो झुकने नहीं चाहता था, मगर झुक गया था। उसकी सब्ज़ आंखों ने ज़रख़ान लिबासी को बेबस कर दिया था। महरम की सांस रुक सी गई थी। एक पल को दिल की धड़कनें सुस्त पड़ गईं। फिर उसकी इस अनायत पर और बुरी तरह रोना आया तो महरम ने उसे अपने दोनों हाथों से परे धकेलकर दोबारा कुशन में मुँह छुपा लिया। ज़रख़ान को महरम का एहतजाज नागवार गुजरा तो उसका दिल मचलने लगा था। वो दिल जो हमेशा चुप की बकल ओढ़े इतने सालों से सुस्त रवि से धड़क रहा था, आज का शोर करने लगा था। महरम, मेरी बात तो सुनो, ऐसे क्यों रो रही हो, क्यों कर रही हो ऐसे? कहते हुए ज़रख़ान ने दोबारा उसके चेहरे से कुशन हटाया। मुझे नहीं करनी है आपसे कोई बात। रोती उसने फिर से कुशन मुंह पर रखना चाहा था। ज़रख़ान ने फ़ौरन उसके दोनों हाथ अपनी मुट्ठियों में कैद करके सरेंडर करने वाला अंदाज़ में बेड से लगा दिए। उसकी भीगी आंखों में झांका। महरम, ये क्या बदतमीज़ी, ये कैसे बिहेव कर रही हो तुम? ज़रख़ान के लहजे में सख्ती थी, मगर आज वो डरी नहीं थी, बल्कि जवाब देने के बजाय नाराज़गी से मुंह मोड़ लिया। ज़रख़ान उसकी बेरुखी पर पागल से होने लगा था। जानम, क्यों कर रही हो ऐसे? क्या फातिमा माम ने तुम्हें यही सिखाया कि शोर घर आए तो उसे मुंह मोड़ लेना चाहिए? बोलो। उसके गुलाब चेहरे को निगाहों की गिरफ्त में लिए वो नरमी से पूछा था। और आपको किसने सिखाया कि बीवी को जगाए बगैर, उससे मिले बगैर, उसे नाश्ता करवाए बगैर ऑफिस चले जाना और फिर सारा दिन घर वापस भी ना आना? बताए ना, आपको किसने सिखाया है? बुरी तरह रोते हुए शिकवा कर रही थी। ज़रख़ान के लब ना चाहते हुए मुस्कुराए थे। उसकी बीवी वाली अंदाज उससे बेखुद कर रहे थे।
تم مجھے پاگل کر کے چھوڑ دو گی یعنی مجھے گھائل کر کے چھوڑو گی؟ اس کے بالوں کی لٹیں اس کے چہرے سے ہٹاتے ہوئے کھویا کھویا سا گویا ہوا، پھر اس کے ہاتھ اپنی گرفت سے آزاد کر کے اس کے پہلو میں لیٹ گیا۔ محرم نے ناسمجھی سے اس کی جانب دیکھا۔ کیا مطلب؟ اس کی بات کا کچھ مطلب سمجھتے اس کے گال سرخ ہوئے تھے۔ زرخان نے اپنا سر ایک ہاتھ پر ٹکایا، اس کی طرف کروٹ بدلی اور بغور اس کی بھیگی نوکدار پلکوں کو دیکھا۔ مطلب یہ کہ تمہیں مجھ سے پیار ہو گیا نا؟ اس کی آنکھوں میں جھانکتے سنجیدگی سے دریافت کر رہا تھا۔ محرم کی ہارٹ بیٹ مس ہوئی۔ نہیں تو، خشک پڑتے لبوں پر زبان پھیرتے اس نے انکار کیا۔ تم جھوٹ بول رہی ہو ہنی، ابھی نیچے تم نے الارم میں مجھے حق بھی کیا ہے، پھر بھی انکار کر رہی ہو۔ یہی شرط تھی نا کہ پیار ہوگا تو حق بھی کرو گی تم؟ اسے لفظوں کے جال میں باندھ رہا تھا۔ محرم کا حلق خشک ہونے لگا تھا۔ لیکن میں آپ کو حق کر کے نہیں سوں گی، جلدی سے کہہ کر اسے کروٹ بدل لی۔ زرخان نے ہاتھ بڑھا کر اس کی کمر میں بازو مل کر چہرہ اس کے کندھے پر ٹکا لیا۔ یعنی کہ تم مان رہی ہو کہ تمہیں مجھ سے پیار ہو گیا ہے؟ اپنے لب اس کے کان کے قریب کرتا وہ دھیمی آواز میں پوچھ رہا تھا۔ لہجہ مسکراتا ہوا تھا، اس کی گرم سانسیں اپنے کان کی لو پر محسوس کرتی وہ آنکھیں بھیج گئی تھی۔ زرخان پر پلیز مجھ سے دور ہو جائے، آنکھیں بند کے وہ ہکلاتے ہوئے بول گئی، جبکہ زرخان کو اس کے لبوں سے اپنا نام سن کر خوشگوار رہتی ہوئی ذرا سا پیچھے ہوا اور اسے سیدھا کیا، اس طرح کہ اب اس کا شہابی مکھڑا اس کی آنکھوں کے سامنے تھا۔ دوبارہ بولو۔ زرخان نے اس کی ٹوڑی اپنی انگلی سے ذرا اونچی کی۔ محرم کے گلابی لبوں کی کپکپاہٹ بڑی واضح تھی۔ کیا بولوں؟ محرم نے آنکھیں پھیلا کر پوچھا۔ میرا نام دوبارہ لو نا، کہتے ہوئے اس کے لبوں کو اپنے انگوٹھے سے ہولے سے چھوا تھا۔ زرخان، محرم نے بمشکل کہا۔ زرخان ایسے کہو۔ وہ تھوڑا سا جھکا تھا۔ محرم نے اپنی سانسیں روک لی۔ پلیز خان ایسے مت کرے۔ محرم نے گھبرا کر چہرہ موڑ لیا۔ تو پھر کیسے کروں؟ تم بتاؤ، ویسے کر لوں گا۔ اس کے رخسار پر اپنی انگلیاں پھیرتے ہوئے وہ معنی خیزی سے بول رہا تھا۔ محرم کا دل پسلیاں توڑ کر باہر آنے کو تھا۔ اگر آپ اب دور نہ ہوئے نا تو میں کل ممی سے شکایت کر دوں گی آپ کی۔ چہرے کا رخ موڑے ہوئے محرم نے اسے دھمکی دے ڈالی۔ اس کی بات پر زرخان کا جردار کہکا کیمرے میں گونج اٹھا۔ محرم کی آنکھیں تیزی سے نم ہونے لگی۔ اسے غصے سے زرخان کو پیچھے دھکیلا اور خود بیٹھ سے نیچے اتر کر زرفاسے پہ جا کھڑی۔ پاؤں میں لگی چوٹ کا شدت سے احساس ہوا تھا۔ آپ میرا مذاق اڑا رہے ہیں، آپ بہت برے، میں کبھی بات نہیں کروں گی آپ سے۔ وہ ہونٹ مروڑ کر روتے ہوئے دھیمی آواز میں چلائی تھی۔ اسے یوں لگ رہا تھا جیسے زرخان نے اس کا مذاق اڑایا، جبکہ زرخان نے اسے خفا ہوتے دیکھ کر فوراً اپنی ہنسی کا گلا گھونٹا تھا۔ اسے بیڈ سے اترتے دیکھ کر محرم دروازے کی طرف بڑھی تھی۔ اس کا ارادہ بھانپتے ہوئے زرخان سرعت سے اس کی طرف لپکا۔ اس سے پہلے کہ دروازہ کھول کر باہر نکلتی، زرخان نے اسے باہوں میں بھر لیا۔ مجھے ممی کے پاس جانا ہے، چھوڑ دے مجھے۔ وہ روتے ہوئے اس کی گود سے اترنے کے لیے مچلنے لگی۔ ایسے کیسے چھوڑ دوں؟ بہت مشکل ہے ہنی، اس کے نازک وجود کو بیڈ پر لٹاتے سنجیدگی سے کہہ گیا۔ ایک پل کو محرم کی نظر ساکت ہوئی تھی، پھر دوسرے پل وہ چہرے کا رخ موڑ گئی۔ زرخان کو اس کا یوں رخ موڑنا عجیب سی اذیت سے دوچار کر دیتا، جذبات مچل جاتے تھے۔ ادھر دیکھو میری طرف۔ زرخان نے ذرا جھک کر اس کی ٹوری کو اپنی طرف گھمایا۔ اس کی سبز آنکھوں میں زرخان علی عباسی کا عکس جھلملا رہا تھا۔ روم سے باہر کی گئی تھی تم؟ میں نے منع کیا تھا نا کہ میری غیر وجود کی میں روم سے باہر نہیں جاؤ گی تم۔ وہ بہت نرم لہجے میں اسے ڈپٹے کے انداز میں دریافت کر رہا تھا۔ محرم کا ننھا سا دل شور مچانے لگا۔ زرخان کی بھاری آواز و گرم سانس سے اس کا دل دھڑکا رہی تھی۔ مومی کی یاد آ رہی تھی، محرم نے پلکیں جھپکتے معصومیت سے جواب دیا۔ زرخان کو اس پر پیار آنے لگا۔ تو روم سے باہر نکل کر مومی مل گئی تھی تمہیں؟ وہ ہنوز سنجیدہ تھا مگر لہجے میں نرمی تھی۔ محرم لاجواب ہونے لگی۔ سوری، اس نے جیسے اعتراف جرم کیا۔ اس کے سادگی سے معافی مانگ لینے پر زرخان کو اس پر ترس آیا، مگر ابھی کچھ دیر پہلے جس طرح وہ بھاگ رہی تھی، اس کے دل کی ناہموار دھڑکنیں، پھر پاؤں کی چوٹ، وہ اتنی آسانی سے اسے بخشنے والا نہیں تھا۔ تمہارے سوری کر لینے سے اس تکلیف کو مداوع تو نہیں ہو جائے گا نا جو میں نے محسوس کی ہے؟ زرخان نے قدرے خفگی سے کہا، لیکن اور سیدھا ہو کر بیٹھ چکا تھا۔ لیکن چوٹ تو مجھے لگی ہے، محرم نے حیرت سے آنکھیں پھیلائی۔ لیکن درد تو مجھے بھی ہو رہا ہے، زرخان نے فوراً کہا اور وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ آپ کو کہاں درد ہو رہا ہے؟ اس کے شانے پر ہاتھ رکھتے ہوئے فکر مندی سے پوچھ رہی تھی۔ زرخان نے ایک نظر اپنے شانے پر دھرا، اس کا ہاتھ دیکھا، پھر اگلے پل اس کا ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھ میں لیتے اپنے سینے پر بائیں طرف رکھ لیا، جہاں اس کا دل اپنی معمول کی رفتار سے دھڑک رہا تھا۔ یہاں تمہاری وجہ سے یہاں درد محسوس ہو رہا ہے مجھے، وہ بغور اس کی آنکھوں میں جھانکتا ہوا کہہ رہا تھا۔ محرم نے ناسمجھی سے اس کے ہاتھ میں دبے اپنے ہاتھ کو دیکھا۔ دفعتاً اس کی نگاہ زرخان کے کھلے گریباں سے نظر آتی سینے پر پڑی۔ براؤن شرٹ کے اوپر کے بٹنز ٹوٹ چکے تھے، کشادہ سینے پر محرم کے ناخنوں کے نشان بہت واضح تھے، جس کے باعث زرخان کا سینہ سرخ ہو رہا تھا۔ محرم نے سرعت سے اپنا ہاتھ اس کے بھاری ہاتھ کے نیچے سے نکالا اور اپنی نازک انگلیوں سے اس کے سینے کو چھونے لگی۔ زرخان کا دل ایک پل کو رک سا گیا، اس کی انگلیوں کا نرم لمس ایک میٹھا سا درد جگا رہا تھا۔ خان، محرم کے لب پھڑپڑائے، اس نے بھرائی ہوئی آنکھوں سے زرخان کی طرف دیکھا۔ یہ میری وجہ سے ہوا ہے نا؟ زرخان کے وجیح چہرے کو دیکھتی تکلیف زدہ سی کہہ رہی تھی۔ وہ اس کی چھوٹی سی چوٹ کے لیے پریشان ہو رہی تھی۔ زرخان کی آنکھوں میں چمک اترنے لگی۔ وہ اسے چاہ رہی تھی، اس کے لیے فکر مند ہو رہی تھی، یہی تو وہ چاہتا تھا۔ جبکہ زرخان کی دلی حالت سے بے بہرا اب کہہ رہی تھی،
ایم سوری، سو سوری خان، میں آپ کو کبھی ایسے حق نہیں کروں گی، میں نے آپ کو چوٹ لگا دی، مجھے بالکل اچھا نہیں لگ رہا. اس کے سینے پر ہاتھ رکھے روتے ہوئے کہہ رہی تھی. زرخان جو اس کی توجہ پر اندر تک پرسکون ہو گیا تھا، اس کے بات پر ہولے سے مسکرا دیا. آپ کو زیادہ جلن تو نہیں ہو رہی؟ وہ مسلسل بول رہی تھی. زرخان نے آہستگی سے نفی میں سر لایا. میں ٹھیک ہوں ہنی، اٹس اوکے، اگر تم روز میرے گھر لگو اور بدلے مجھے یہ زخم ملے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. مجھے جلن نہیں ہو رہی جانم، مجھے سکون مل رہا ہے، تم روزانہ مجھے یہ سکون دے دیا کرو نا. کہتے ہوئے اس نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھا. محرم کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور بہت آہستگی سے اپنے جلتے لبوں سے لگا لیا. محرم کے بہتے آنسو تھم سے گئے، دل کی دھڑکن تیز ہوئی تھی. اس نے گھبرا کر نگاہ جھکا لی. زرخان کی گرفت میں اس کا ہاتھ جلنے لگا تھا. محرم کے گلابی گال سرخ پڑنے لگے تھے. اس کے چاند چہرے سے نگاہ ہٹاتے زرخان نے بمشکل اپنے مچلتے دل کو سنبھالا اور محرم کے پاس سے اٹھ کر اپنی سائڈ پر آ گیا. لیٹ جاؤ، رات کافی ہو چکی ہے، پھر صبح تم سے اٹھا نہیں جائے گا. بتیا گل کر کے وہ لیٹ گیا. محرم بھی چپ چاپ اپنی سائڈ پر لیٹ چکی تھی. ہاتھ کی پشت پر ایک جلتا ہوا لمس جاگ رہا تھا. محرم نے چور نگاہوں نے اس کی طرف دیکھا جو روز کی طرح اب کروٹ بدل چکا تھا. محرم نے بھی آہستہ سے آنکھیں مون لی. آنکھیں بند کرتے ہی زرخان کا وجیح چہرہ آنکھوں میں اترا تھا. محرم کے لب ہولے سے مسکرا دیے. دل میں انوکھے جذبے پنپ رہے تھے. محبت اپنا کام کر چکی تھی اور وہ بے خبر اپنے ہاتھ کو کان کے نیچے رکھے سونے کی کوشش کر رہی تھی. تمہارا دماغ خراب ہو گیا زمل، ہوش میں تو ہو تم؟ ایک جوان ہوتے لڑکے کا باپ ہے وہ جو تمہارا رشتہ مانگ رہا ہے مجھ سے، اور تم یوں خوش ہو رہی جیسے ہفت الکلیم کا خزانہ مل گیا ہو تمہیں. شہباز حسن کے جاتے ہی سلمیٰ جہاں شروع ہو چکی تھی. مجھے ان کے بیٹے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ مجھے بہت چاہتے ہیں امی. انگلیاں مروڑتے ہوئے اس نے اپنی ان کی معلومات میں اضافہ کیا تھا. مجھے پتہ ہے کہ وہ تمہیں چاہتا ہے، بنا تمہاری چاہت کے وہ کروڑوں کا مالک اس 3 مرلے کے مکان میں بھی آ نہیں سکتا تھا. انہوں نے سنجیدگی سے کہا. ابھی مسئلہ کیا ہے؟ ان میں کوئی کمی ہے تو بتائیں نا، آپ کو اچھا نہیں لگے وہ؟ زمل نے نرمی سے ان کے ہاتھ تھامتے ہوئے پوچھا. اسے اچھا لگنے میں کیا ہے زمل؟ پیسہ بولتا ہے، اس کے پاس روپیہ پیسہ ہے، تعلیم ہے، بات کرنے کا سلیقہ ہے، تو وہ کسی کو کیوں کر برا لگ سکتا ہے؟ مگر ان سب باتوں کو دیکھ کر یہ حقیقت نہیں جھٹلائی جا سکتی کہ وہ ایک جوان ہوتے ہوئے بیٹے کا باپ ہے، عمر میں تم سے بہت بڑا ہے. کیسے گزارا کرو گی اس کے ساتھ؟ میرا دل اس رشتے کے لیے بالکل بھی مطمئن نہیں ہے. تم خود کو سمجھا لو بس، یہ رشتہ نہیں ہو سکتا. تو رشتے کی سے کہتے ہوئے انہوں نے رخ موڑ لیا تھا. زمل کی آنکھیں نم ہونے لگی تھی. خاموش تماشائی کا کردار ادا کرتی نیتا کو بھی زمل پر ترس آ رہا تھا. امی عمروں کے فرق سے کیا ہوتا ہے؟ دلوں میں جذبات زندہ رہے تو عمروں کا فرق کچھ نہیں ہوتا. زمل نے انہیں سمجھانے کی ناکام کوشش کی. عمروں کا فرق ہی تو سب کچھ کہتا ہے. مزید 2-4 سالوں میں بوڑھا ہو جائے گا وہ، اور تمہاری ابھی عمر ہی کیا ہے؟ تم اپنی ساری جوانی ایک 1.5 عمر مرد کے ساتھ گزارنا چاہتی ہو کیونکہ تم ابھی نہ سمجھو، مگر مجھ میں اتنی عقل ہے کہ تمہیں غلط قدم اٹھانے سے روکوں. سلمیٰ جہاں اپنی بات پر قائم تھی. اور اگر میں نہ رکنا چاہوں تو؟ زمل نے سنجیدگی سے کہا. تو یعنی تم بھی اسے چاہتی ہو؟ انہوں نے اس کی بھیگی آنکھوں میں دیکھا. زمل نے نگاہ چرا لی. زمل، وہ لڑکا تمہارے لیے ٹھیک نہیں ہے میری چندہ. میں دنیا والوں کو کیا جواب دوں گی کہ کیوں تمہیں ایک ایسے مرد سے بیاہ دیا جو نہ صرف پہلے سے شادی شدہ ہے بلکہ عمر میں بھی تم سے بہت بڑا ہے. میری جان، تم خود کو دیکھو، جوان ہو، خوبصورت ہو، پڑھی لکھے ہو، تمہیں اچھے سے اچھا رشتہ مل جائے گا. تم کیوں نادانی کر رہی ہو؟ یہ جو تمہاری وقتی محبت ہے نا، اس کا بھوت تمہارے سر سے اس آدمی سے شادی کے چند ماہ بعد ہی اتر جائے گا. اسی دل کی بجائے دماغ سے سوچو، بھول جاؤ اسے. سلمیٰ جہاں نے اسے ہر ممکن طریقے سے سمجھانے کی کوشش کی تھی. میں بچی نہیں ہوں جسے کوئی کھلونا پسند آ گیا اور آپ اسے میرے لیے نقصان دے گا مجھے اسے خریدنے سے منع کر دیں. آپ پلیز ایسا مت کریں میرے ساتھ، یہ میری نادانی نہیں ہے. وہ بولتے بولتے تلا ہو رہی تھی. آنکھوں سے نکلتے آنسو گال بے ہو رہے تھے. سلمیٰ جہاں کا دل اسے آنسو دیکھ کر خون ہونے لگا تھا. زمل، تم کیوں ضد کر رہی ہو میری چندہ؟ انہوں نے نرمی سے اس کے آنسو صاف کیے تھے. ضد کہاں کر رہی ہوں امی، میں تو آپ کو اپنی خوشی بتا رہی ہوں کہ مجھے میری خوشی دے دے پلیز امی. ان کے ہاتھوں پر سر رکھ کر وہ سسک پڑی. زمل، اس کا بیٹا تمہیں قبول نہیں کرے گا. سلمیٰ جہاں نے بے بسی سے کہا. وہ اسے ہر پہلو دکھانا چاہتی تھی مگر وہ سمجھنا ہی نہیں چاہتی تھی. وہ نہ کرے میں اسے قبول کر لوں گی. زمل نے فوراً جواب دیا. زمل، تم سمجھ کیوں نہیں رہی ہو؟ وہ آدمی، اس کے کتنے ہی دوست اور کتنے ہی دشمن ہوں گے زمین. بے شک زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، مگر اگر وہ کسی حادثے میں تمہارے ساتھ چھوڑ گیا تو؟ وہ اس کی ماں تھی اور ماؤں کو تو یوں ہی خدشے ہوا کرتے ہیں. ہمیں پلیز، کیسی باتیں کری آپ؟ اللہ نہ کرے کہ انہیں کبھی کچھ ہو. زمل نے بھیگی پلکیں اٹھا کر تڑپ کر کہا. سلمیٰ جہاں کو شدت سے احساس ہو کہ ان کی بیٹی محبت کے سفر میں بہت آگے نکل چکی ہے. یعنی تم شہباز حسن سے شادی کرو گی؟ انہوں نے سنجیدگی سے پوچھا. آپ کی مرضی کے بغیر کبھی بھی نہیں کروں گی. زمل نے نگاہ جھکاتے ہوئے کہا. میری مرضی تو کبھی بھی نہیں ہوگی. تم بتاؤ اب کیا کہتی ہو؟ ان کا لہجہ اٹل تھا. زمل کی دھڑکن ایک پل کو مدھم ہوئی تھی. آنکھوں میں ویرانی سے پھیل کے پھر اگلی پل اسے سر اٹھایا تھا اور ان کا چہرہ دیکھا جس پہ رعایت کے کوئی آثار نہیں تھے. زمل نے سسکتے دل کو سنبھالا اور جب بولی تو اس کے آواز میں واضح شکست تھی.
اگر آپ کی مرضی نہیں ہوگی تو میں شہباز سے شادی کیسے کر سکتی ہوں امی؟ میں اسے شادی نہیں کروں گی۔ جمل نے لہجے کو حتی الامکان مضبوط رکھا تھا۔ سلمیٰ جہاں کے چہرے پر اطمینان سے بکھر گیا، مگر یہ صرف ایک پل کے لیے تھا۔ جمل کی اگلی بات نے ان کا سارا اطمینان رخصت کر دیا۔ لیکن میری یہ بات بھی سن لیں آپ، اگر میں شہباز سے شادی نہیں کروں گی تو پھر میں کبھی بھی شادی نہیں کروں گی، کبھی بھی نہیں۔ سختی سے کہہ کر وہاں سے اٹھی تھی اور نکل کر دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ سلمیٰ جہاں نے تعصب سے نفی میں سر لایا۔ تم دیکھ رہی ہو اس کی ضد؟ انہوں نے خاموش بیٹھی ندا کو مخاطب کیا۔ ایک بات کہوں اگر آپ برا نہ مانے تو؟ ندا نے آہستگی سے پوچھا۔ یعنی اب تم بھی اس کی سائڈ لینے والی ہو؟ انہوں نے قدرے خفگی سے کہا۔ ارے نہیں، میں صرف اتنا کہنا چاہ رہی ہوں کہ اب یوں اتنی جلدی فیصلہ مت کریں۔ جب زمل آپ کو اپنے باس کو پسند کریے تو آپ کو ایک بار اس بارے میں سوچ لینا چاہیے۔ ندا نے اپنی سی کوشش کی۔ اس بارے میں سوچو میں دنیا کو کیا جواب دوں گی ندا؟ زمل نہیں سمجھ رہی، مگر تم تو سمجھو، لوگ کیا کہیں گے کہ میرے پیسے کی خاطر اپنی کم عمر بیٹی کو ایک جوان ہوتے بیٹے کے باپ سے بیاہ دیا۔ میں کس منہ سے چھپاتی پھروں گی، اور اس پہ کمی کیا ہے؟ کوئی لولی لنگڑی یا پائش تو ہے نہیں جو میں سب جانتے بوجھتے ایک کڑوا گھونٹ پی لوں۔ وہ کسی صورت اس رشتے پر راضی نہیں ہو رہی تھی۔ میں مانتی ہوں کہ زمل آپی میں کوئی کمی نہیں ہے، مگر اگر شہباز صاحب کو دیکھا جائے تو ان میں بھی تو کوئی کمی نہیں ہے امی۔ آپ خود ہی سوچیں کہ زمل آپ کو شادی کے بعد کوئی پریشانی نہیں ہوگی، پورے گھر میں بس شوہر ہی تو ہوگا۔ رہی بات شہباز صاحب کے بیٹے کی، تو اچھی بات ہے نا کہ وہ ذرا بڑا ہے، زمل آپ کو اس کی ذمہ داری نہیں اٹھانی پڑے گی۔ آپ دنیا کا نہیں زمل آپی کا سوچیں۔ اگر زمل آپی خوش ہے تو ہمیں دنیا سے کیا؟ دنیا جو مرضی کہتی رہے، زمل آپی تو خوش رہیں گی نا۔ ندا نے اپنی عمر سے بڑی بات کی تھی۔ سلمیٰ جہاں ایک پل کو سوچ میں پڑ گئی۔ لیکن ہم اس معاشرے کا حصہ ہیں ندا، لوگوں سے کٹ کر تو نہیں رہ سکتے نا۔ انہوں نے دل کی بات کی۔ لوگوں کی خاطر آپ اپنی بیٹی کو اس کی خوشی سے دور رکھیں گی، اور لوگوں کو کیا ہے؟ اگر آج لوگ زمل آپو کی شہباز صاحب سے شادی پر باتیں بنائیں گے تو کل کو اگر خدا نہ کرے ان کی شادی کسی غلط انسان سے ہو جاتی ہے تو لوگ تو تب بھی باتیں بنائیں گے۔ یہ دنیا ایسے ہی امی، یہ دوسروں کی خوشیوں سے جلتی ہے اور دوسروں کے غم پر ترحم بھری نگاہوں سے دیکھتی ہے۔ اگر یہ ہمارا غم کم نہیں کر سکتی تو پھر ہم کیوں اس دنیا کی خاطر اپنی خوشیاں قربان کریں؟ ندا چھوٹی ہونے کے باوجود بہت بڑی بڑی باتیں کری تھی۔ سلمیٰ جہاں نے داد دیتی نگاہوں سے اپنی سمجھدار بہو کی جانب دیکھا۔ میں پہلے اون سے بات کروں گی، سلمیٰ جہاں نے کچھ نرم پڑتے ہوئے کہا۔ ندا کھل کر مسکرائی تھی۔ ضرور کریں، مگر پلیز آپ اس بارے میں سوچیے گا، ندا نے نرمی سے کہا۔ سلمیٰ جہاں نے اس بات میں سر ہلا دیا تھا۔ میری بہو سے بات کرواؤ۔ وہ فون کان سے لگائے ڈیڈ سے بات کرتا جب اچانک ان نے محرم سے بات کرنے کی خواہش ظاہر کی۔ زرخان کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اٹس یور بیڈ لک ڈیڈو، میں اس وقت سائٹ پر ہوں اور آپ کی بہو گھر پر ہے، زرخان نے ہنستے ہوئے کہا، جبکہ ان کی زندگی سے بھرپور آواز سن کر انہیں خوشگوار حیرت ہوئی تھی۔ اف، ٹھیک ہے، مگر آج ہر صورت میری اسے بات کروا دینا، انہوں نے اسے سنجیدگی سے کہا۔ تو آپ واپس آ جائیں نا، فیس ٹو فیس مل لیجیے گا، ویسے بھی 2 ماہ سے زیادہ عرصہ ہو چکا ہے آپ کو گئے، کتنے سے بھی نہ رہ گئے، آپ یہ بھی بتا دیں، وہ قطرے خفگی سے پوچھا تھا۔ ہاں میں بھی فیڈ اپ ہو چکا ہوں یار، بس 10-15 دن اور پھر میں آ جاؤں گا، وہ یوں بات کرتے جیسے آپس میں بہت گہرے دوست ہوں۔ تبھی زرخان کے موبائل پر رنگ ہوئی تھی، اس نے فون کان سے ہٹا کر دیکھا، الیزا کالنگ جگمگا رہا تھا۔ آپ کی دوسری بہو کی کال آ رہی ہے، میں ذرا اس سے بات کر لوں ورنہ وہ یہی آ جائے گی، زرخان نے قدرے اجلت میں کہا۔ دوسری بہو؟ الیزا کی بات کر رہے ہو؟ دوسری جانب حیران ہوئے تھے۔ جی بالکل، اور کون ہو سکتی ہے؟ زرخان نے سنجیدگی سے کہا۔ وہ الیزا کو لے کر حقیقتاً پریشان تھا۔ علی، اٹس فاؤل بیٹے، تم محرم کے ساتھ غلط کر رہے ہو، وہ تمہاری بیوی ہے، تم الیزا کو محرم کے بارے میں بتا دو، اسے ملنا جلنا ختم کر دو، یہ ٹھیک نہیں ہے، انہوں نے اسے سنجیدگی سے سمجھایا۔ زرخان نے اپنے لب کھینچ لیے۔ الیزا سے تعلق ختم کرنا بہت مشکل ہے ڈیڈ، شی از آلموسٹ کریزی فار می، زرخان کی آواز میں تھکاوٹ اترنے لگی۔ تم کس کے لیے کریزی ہو؟ اس کے لیے سوچو بیٹا، اگر تمہیں الیزا کی پرواہ تھی تو تمہیں محرم بیٹی سے شادی نہیں کرنی چاہیے تھی، اس طرح 2 کشتیوں میں سوار ہوگے تو ڈوبنے کا خدشہ ہے علی، محرم تمہاری بیوی ہے، اس لیے الیزا کو چھوڑ دو، انہوں نے اسے واضح طور پر بار بار کروا دیا تھا کہ الیزا سے تعلق رکھنا اس کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ زرخان نے اپنا لب دانتوں تلے دبایا، موبائل پھر سے شور کرنے لگا۔ ڈیڈ وہ کال کریے، میں فری ہو کر آپ سے بات کرتا ہوں، زرخان نے آہستگی سے کہا۔ اوکے، اللہ حافظ، کہہ کر اسے کال ڈسکنیکٹ کر دی۔ زرخان نے فوراً الیزا کی کال پک کی۔ تم کال کیوں نہیں پک کر رہے تھے؟ کب سے کال کر رہی ہو تمہیں؟ کہاں بزی ہو تم؟ اس کے کال ریسیو کرتے فوراً شروع ہو چکی تھی۔ یہ تم کس لہجے میں بات کر رہی ہو مجھ سے؟ اور میں ہر ٹائم فری نہیں ہوتا، یہ بات تم جانتی ہو الیزا، وہ سخت لہجے میں بولا تھا۔ الیزا ایک پل کو گڑبڑائی۔ مجھے تمہارا یہ لہجہ اور انداز ناگوار گزرا ہے الیزا، وہ درشگی سے کہتا۔ الیزا جعفری کو اس کی حیثیت باور کروا چکا تھا۔ الیزا کے اندر چھن سے کچھ ٹوٹا تھا۔ اور مجھے تمہاری اگنورنس ناگوار گزرتی ہے، زرخان علی باسی، وہ بھیگی آواز میں بولتے زرخان کو لب بھیجنے پر مجبور کر گئی تھی۔ اوکے فائن، کہاں مل رہی ہو؟ وہ جانتا تھا کہ اسے ملنے کے لیے کال کی، اسے خود ہی پوچھ بیٹھا۔ دوسری جانب الیزا اس کو یوں پوچھنے پر مسکرائی۔ جہاں تم کہو، وہ محبت سے چور لہجے میں بولی۔ زرخان پشیماں ہونے لگا۔ الیزا، زرخان کی پکار میں تھکاوٹ سے تھی، الیزا کا دل دھڑکنے لگا۔ بولو نا، میں سن رہی ہوں، اس کا لہجہ مسکاتا ہوا تھا۔ زرخان کو سمجھ نہیں آتی کہ اسے کیا کہے۔ ہم کل ملیں؟
جانے کیوں وہ اس سے بچنا چاہ رہا تھا علیزہ کا دل بوجھ سا گیا. علی واٹس رانگ، تم ایسا کیوں کرو؟ مجھے لگ رہا ہے جیسے تم مجھ سے بھاگ رہے ہو. اسپیکر سے ابھرتی علیزہ کی آواز میں تفکر تھا. زرخان نے رخ بدلا، ایک طرف کو چلنے لگا. چال میں لڑکھڑاہٹ سی تھی. مزدور اپنے کام میں مصروف تھے. میں تمہیں کچھ بتانا چاہتی ہوں لیزا، زرخان نے آہستگی سے کہا. تو بتاؤ نا، میں تو دل و جان سے تمہاری ہر بات سننے کو تیار ہوں. وہ بدلے میں بےتابی سے بولی. ہم کل ملتے ہیں نا، پھر مل کر آرام سے بات کریں گے. اس نے نرمی سے کہا. اسے مزید کچھ چھپانا نہیں چاہتا تھا. آج کیا ہے؟ ہمیشہ کی طرح اداسیوں میں ڈوبا وہی سوال. آج میں سائٹ پر ہوں، یہاں ورکنگ زیادہ ہے، اس لیے کل کا کہہ رہا ہوں. زرخان نے وضاحت کی. اوکے ڈن. علیزہ نے مجھے دل سے حامی بھر لی. ٹھیک ہے، پھر کل ملاقات ہوتی ہے، زرخان نے کہا. اوکے، علیزہ نے کہہ کر کچھ دیر اس کے بولنے کا انتظار کیا، پھر مایوسی سے کال ڈسکنیکٹ کر دی. زرخان نے موبائل قریب آتے درد بخش کی طرف بڑھایا، جسے اس نے ہاتھ بڑھا کر پکڑ لیا. آپ علیزہ بیوی کو سچ کیوں نہیں بتا دیتے سائی؟ اس کے متفکر چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے داد بخشی پریشانی سے بولا. بتا دینا چاہتا ہوں، کچھ بھی نہیں چھپانا چاہتا اس سے، مگر اس کے جذباتی پن سے عاجز ہوں میں. کہیں وہ پھر سے خود کو کوئی نقصان نہ پہنچا بیٹھے. حد سے زیادہ سنجیدہ تھا. آپ انہیں خود سے بتا دیں گے تو شاید معاملہ اتنا نہ بگڑے، لیکن اگر وہ خود سے میرا بیوی کے بارے میں جان گئی تو پھر آپ کے لیے پرابلم کریٹ ہو سکتی ہے. داد بخش دور تک سوچ رہا تھا. کیا مطلب؟ تم یہ کہنا چاہ رہے ہو کہ وہ میرے لیے، یعنی زرخان علی باسی کے لیے مسئلہ پیدا کر سکتی ہے؟ وہ ایک آبرو اچکا کر حیرت سے بولا. اب بات کو اس طرح سے نہیں سمجھے سائیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ آپ کے لیے کوئی مشکل پیدا کریں گی یا اور کچھ. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جب وہ خود کو نقصان پہنچا سکتی ہے تو حقیقت جاننے پر میرے بیوی کو بھی نقصان پہنچا سکتی ہے. داد بخش نے دور اندیشی کا مظاہرہ کیا تھا. زرخان کی پریشانی پر سلوٹوں میں اضافہ ہوا تھا. آنکھیں پل میں سرخ ہوئی تھی. اگر اس نے ایسا سوچنے کی کوشش بھی کی نا تو میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا. زمین کے گھرتے ہوئے وہ درشتگی سے بولا. داد بخش نے تفکر سے اس کی جانب دیکھا، جس کا چہرہ داد بخش کی پیشن گوئی پر سرخ پڑ چکا تھا. محرم بیوی کو چاہنے لگے نا آپ؟ داد بخش نے ایک بار پھر اس کے دل کی بات جاننی چاہی. اس کے سور پر زرخان کے تنے ہوئے صاحب ڈھیلے پڑ گئے. نابی لب ہولے سے مسکرائے تھے. نہیں، میں وہ نہیں اسے چاہتا، مگر جو چاہتا تھا وہ اب ہونے لگا ہے. بخش، تمہاری بیوی مجھے چاہنے لگی ہے. میں اس کی چاہت کی انتہا دیکھنا چاہتا ہوں. آنکھوں میں چمک لیے سنجیدگی سے کہہ رہا تھا. داد بخش دھیرے سے ہنس دیا. مجھ سے چھپا رہے سائی؟ اس کے سامنے آ گئے اور بغور اس کے چہرے کو دیکھا. ابھی تو خود سے بھی چھپا رہا ہوں یار، بس چپ چاپ سب ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، کہتے ہوئے نرمی سے مسکرایا. داد بخش نے ہنسے اس کا کندھا تھپ تھپایا. تو مجھے میرے نام سے کب پکارو گے بخش؟ زرخان نے محبت سے کہتے اس کی آنکھوں میں دیکھا، بدلے میں نرمی سے مسکرایا. جب مجھے سائی کہنے والی آ جائے گی تو آپ کو سائی کہنا چھوڑ دوں گا. ایک آنکھ دباتے ہوئے وہ غیر سنجیدگی سے بولا. زرخان نے بے ساختہ کہہ کر لگایا. بہت خوب، یعنی شادی کرنا چاہتے ہو؟ کون ہے وہ؟ جلدی بتاؤ. آنکھوں میں خوشگوار حیرت لیے بےتابی سے پوچھا تو داد بخش کے ہونٹوں کی مسکراہٹ گہری ہوئی. دکھا دوں گا آپ کو بہت جلد. نگاہ جھکاتے ہوئے آہستگی سے بولا. یعنی ملواؤ گے نہیں؟ زرخان نے خفگی سے پوچھا. میں نے خود بس آج تک اسے دیکھا ہی ہے، ابھی تک میرے ملنے کی نوبت نہیں ہے، تو آپ کو کیسے ملوا سکتا ہوں؟ وہ اپنی ہنسی دباتے ہوئے بولا. زرخان کے لب کھل کر مسکرائے. یار پٹھان، تم اتنا شرماتے کیوں ہو؟ اس کی گردن میں بازو ڈالتے ہوئے زرخان نے اس سے نگاہ چرا کر بات کرنے پر چوٹ کی. سائی نہ کرے یار، وہ ہنستے ہوئے بولا. زرخان کا کہہ کا بے ساختہ تھا. امی، ڈرائیور آگے، میں آفس جا رہی ہوں. اس نے آنکھوں پر ہاتھ رکھ کے لیٹی سلمہ جہاں کو مخاطب کیا تھا. انہوں نے فوراً ہاتھ چہرے سے ہٹایا. تمہیں اب آفس نہیں جانا چاہیے زمل، انہوں نے سنجیدگی سے کہا. کیوں؟ اب کیا ہے؟ وہ جانتے بوجھتے بھی انجان بن رہی تھی. سلمہ جہاں نے اسے خفگی سے دیکھا. کیا تم نہیں جانتی کہ اب کیا ہے؟ وہ ذرا سختی سے گویا ہوئے. جب آپ رشتے کے انکار کر چکے تو اب کچھ بھی نہیں ہے امی. زمل نے بھی سنجیدگی سے جواب دیا. میں نے تمہیں انکار کیا، شہباز حسن کو نہیں. کہتے ہوئے ان کی نگاہ زمل کی سوجی ہوئی آنکھوں پر پڑی. یقیناً ساری رات روتی رہی تھی. یہاں آؤ میرے پاس، انہوں نے اسے نرمی سے بلایا. زمل نگاہ جھکا کر ان کے پاس آ بیٹھی. کل سے تم آفس نہیں جاؤ گے، آج ریزائن دے کر آنا. ان کی بات پر زمل نے تڑپ کر ان کی جانب دیکھا. یوں مت دیکھو، جسے شادی ہو رہی ہے کیا آپ اس کے سامنے اسی کے ساتھ کام کرو گی؟ انہوں نے نرمی سے اس کی ڈھوڑی چھو لی. زمل کی آنکھوں میں حیرت اتری. اسے کہہ دینا کہ آ کر مجھ سے دوبارہ مل لے. سلمہ جہاں ہولے سے مسکرا دی. زمل کے لب بے اختیار مسکرائے تھے، آنکھیں چمکنے لگی تھی. تھینک یو امی، محبت سے کہتے ہوئے ان کے گلے لگ چکی تھی. سلمہ جہاں کے اندر ڈھیروں اطمینان اترنے لگا. اللہ تمہارے نصیب اچھے کرے میری جان، کہتے ہوئے انہوں نے اس کی پیشانی چوم لی تھی. اوکے، مجھے دیر ہو رہی ہے، میں چلتی ہوں. ان سے دور ہوتے ہوئے عجلت میں بولی، پھر اللہ حافظ کہتے ہوئے گھر سے باہر نکل آئی. اس کے ہر قدم میں سرشاری تھی. دل میں ایک اطمینان سا اتر رہا تھا. گاڑی میں بیٹھتے ہوئے سوچ رہی تھی کہ کاش کہ گاڑی کو پر لگ جائیں اور وہ پلک جھپکنے میں شہباز حسن کے سامنے جا کھڑی ہو. اس کی ساری رات جس قدر بے چین گزری تھی، صبح اتنی دلاویز تھی. زمل آفندی کی محبت جھوم رہی تھی. رگوں میں کروٹ کروٹ نشہ سا اتر رہا تھا، محبت پا لینے کا نشہ. اس نے ابھی تک شہباز حسن کو پایا نہیں تھا، مگر وہ اس کی محبت تو پا ہی چکی تھی. وہ مسرور سی آنکھیں موندے شہباز حسن کو سوچ رہی تھی. سار رات سے ہی اسے سوچتی آئی تھی. گاڑی آفس کے قریب رکتے سرحد سے نیچے اتری تھی. دل بےتاب پنجرے سے آزاد ہوتے پنکھڑی کی طرح پنچھی کی طرح پھڑپڑا رہا تھا. پاؤچ پر قدم گرفت مضبوط کرتے اس نے اندر کی طرف قدم بڑھائے تھے. ویٹنگ ایریا سے گزرتی اپنے کیبن میں آئی، اپنی سیٹ سنبھالی.
سر آ گئے کیا؟ گردن موڑ کر اس نے ایم ڈی کا آفس سے نکلتی میں ثنا سے پوچھا۔ یس آ چکے ہیں، ثنا نے گردن ہلاتے ہوئے کہا۔ زمل کی آنکھیں چمکنے لگی، مطمئن سی ہو کر اپنی فائل اوپن کر کے مانیٹر کی طرف متوجہ ہو چکی تھی۔ جانتی تھی کہ وہ یا تو خود اس کے کیبن میں آ جائے گا یا پھر زمل کو اپنے آفس روم میں بلا لے گا، اور یہی ہوا بھی تھا۔ اسے ورکنگ کرتے 10-15 منٹ ہی گزرے تھے کہ رانیہ نے اسے شہباز حسن کا پیغام دیا۔ زمل کے لب ہولے سے مسکراتے سیٹ چھوڑتے ہوئے وہ کھڑی ہوئی تھی۔ دھیمی چال چلتی اس کے آفس روم کے دروازے تک آئی۔ اس نے ڈور ناک کرنے کے لیے ہاتھ اٹھائے تھے کہ جبھی اندر سے کمنٹ کی آواز آئی تھی۔ زمل کی ہارٹ بیٹ مس ہوئی تھی، اس کی آہٹ پا چکا تھا۔ زمل نے لرزتے ہاتھوں سے دروازہ اندر کی طرف دے رکھا۔ وہ ریوالونگ چیئر کی بجائے صوفے پر براجمان تھا۔ زمل نگاہیں جھکائے انگلیاں مروڑ کے اندر داخل ہوئی۔ اسے آتے دیکھ کر اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ آپ پریشان ہیں؟ اس کا مقابل آتے ہوئے اس کی حالت کے پیش نظر بڑی توجہ سے پوچھ رہا تھا۔ نہیں تو، زمل نے نگاہ اٹھائے بغیر جواب دیا۔ شاہ بغور اس کی آنکھوں کے سوجے پپوٹے دیکھ رہا تھا۔ تو پھر گھر میں کوئی بات ہوئی ہے؟ شہباز حسن نے اس کی ٹھوڑی ذرا اونچی کر کے پوچھا تھا۔ اس کی جرأت پر زمل کے ہونٹ لرزنے لگے۔ نہیں تو، اسے شہباز حسن کی طرف دیکھتے ہوئے جواب دیا، اور یہی تو وہ چاہتا تھا کہ زمل اس کی جانب دیکھے۔ شہباز نے آہستگی سے اپنا ہاتھ اس کی ٹھوڑی سے ہٹا لیا۔ زمل کی رکتی سانسیں بحال ہونے لگی تھی۔ آپ روتی رہی ہیں؟ اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے سنجیدگی سے دریافت کر رہا تھا۔ زمل کی آنکھیں پھر سے بڑھنے لگی۔ زمل نے ہولے سے اس بات میں سر ہلایا۔ کیوں؟ شاہ کا سوال زمل کے حسب توقع تھا۔ امی آپ کے لیے انکار کر رہی تھی۔ زمل نے سچائی کا مظاہرہ کیا۔ شہباز کے ہونٹوں پر اس کے رونے کی وجہ جان کر مسکراہٹ آئی۔ یہ اتنا بڑا ایشو نہیں تھا زمل کہ جس کے لیے آپ نے اپنی آنکھوں کو اور خاص کر ان پلکوں کو تکلیف دی۔ اس کی گھنیری پلکوں کو ہولے سے چھوتے ہوئے نرمی سے کہہ رہا تھا۔ زمل نے شکوہ کرنا نظر سے اس کی طرف دیکھا۔ ریلیکس، آپ کی مدر ایک بار انکار کریں گی تو میں دوبارہ ملنے آؤں گا ان سے، پھر سے گزارش کروں گا ان سے۔ وہ دھیمے لہجے بول رہا تھا۔ اور اگر دوبارہ انکار کر دیں گی تو؟ زمل نے اسے پرکھنا چاہا۔ شہباز حسن دھیرے سے مسکرا دیا۔ تو تیسری بار آؤں؟ اس نے جیسے زمل کو یقین دلایا تھا۔ اور اگر ہر بار انکار کیا تو؟ زمل جانے کیا سننا چاہتی تھی۔ تو بار بار آؤں گا جب تک وہ زمل آفندی کو میرے حوالے نہیں کر دیتی، تب تک میں بار آؤں گا، آپ کو اپنا بنا کر ہی چھوڑوں گا۔ اس کی جھل مل کرتی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے ہوئے عہد و پیمان کر رہا تھا۔ اپنا بنا کر چھوڑنا ضروری ہے کیا؟ زمل نے اس کی آخری بات کو دوسرا رنگ دیا۔ شہباز حسن ایک بار پھر مسکرایا۔ اپنا بنانا ضروری ہے، بہت ضروری ہے، باقی کچھ مت سوچیں۔ اس کا رخسار تھپتھپاتے ہوئے نرمی سے کہہ رہا تھا۔ تو ٹھیک ہے، پھر وقت نکال کر دوبارہ ملنے آ جائے، امی نے آپ کو بلایا ہے، کہتے اسے سر جھکا لیا۔ ایک شرمگین مسکراہٹ نے اس کے ہونٹوں کا احاطہ کیا تھا۔ شہباز حسن کو خوشگوار حیرت ہوئی۔ ریئلی؟ شاہ کی آنکھوں میں چمک تھی۔ یس کہہ کر زمل نے لب دانتوں میں دبا لیے، پھر اپنی مسکراہٹ روکتی واپسی کے لیے پلٹی تھی۔ شہباز حسن نے مسکراتی نظر سے جاتی ہوئی زمل کو دیکھا۔ ایک پل کو اس کے دل میں خواہش جاگی تھی کہ اسے ہاتھ بڑھا کر روک لے، مگر پھر مسرت کے تحت دل کی خواہش ماہر گیا۔ دوسری جانب زمل کے چہرے پر کوسے قضا کے ساتوں رنگ اپنی چھپ دکھلا رہے تھے۔ وہ سراسر کے کیبن میں جا گھسی، وہ باتوں کوئی اس کا چہرہ ہی نہ پڑھ لے۔ اپنے سیٹ پر بیٹھتے اسے ایک لمبا سانس خارج کیا تھا۔ محبت پا لینے کا احساس کس قدر خوش کن ہے۔ یہ کوئی اس وقت زمل آفندی سے پوچھا جس کا دل چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا کہ پوری دنیا اس کی مٹھی میں ہی تو ہے۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا جہاں خوابوں کے ایک جہان آباد تھا جنہیں تعبیر ملنے والی تھی۔ اس کے لبوں پر کھلتی ہوئی مسکراہٹ بڑی ہی دل نشین تھی، جو شہباز حسن کی چاہتوں کی دین تھی۔ دل کی دھڑکنیں انوکھا ہی راگ الاپ رہی تھی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ محبت واقعی ایک نشہ ہے جو پورا ہو بھی جائے تو طلب اور بڑھنے لگتی ہے، سرور سرگر پے میں سرایت کرنے لگتا ہے۔ زمل نے اپنی چمکتی آنکھیں مون لی اور کچھ پلوں کے لیے کرسی کی پشت سے ٹیک لگا لی۔ وہ آنکھیں بند کیے پڑی رہی جب اس کا موبائل نے شور مچایا۔ زمل سیدھی ہوئی موبائل اسکرین کی طرف دیکھا، ندا کے نمبر سے کال آ رہی تھی۔ اسے تشویش ہوئی تھی کیونکہ آج سے پہلے کبھی ندا نے اسے آفس ٹائم میں کال نہیں کی تھی۔ زمل نے کال ریسیو کرنے کے لیے فون کان سے لگایا۔ دوسری طرف روتی ہوئی ندا نے اسے سلمیٰ جان کی طبیعت خرابی کا بتایا۔ زمل کا دل ڈوب کر ابھرا، آنکھیں پانی سے بھر اسے ندا ہاسپٹل کا پوچھ کر سرت سے کیبن سے باہر نکلی تھی۔ آنکھوں میں اترتی نمی صاف کرتے بنا نوکے شہباز حسن کے روم میں آئی تھی۔ وہاں میں ثنا پہلے سے موجود تھی، جہاں شہباز حسن کا بیٹا اس کے پاس کھڑا کوئی بات کر رہا تھا۔ زمل کو یوں اچانک بنا نوک کے اندر آتے اس کی پیشانی پر بل نمودار ہوتے۔ ڈیڈ، آپ کے امپلائیز میں مینرز نام کی کوئی چیز نہیں ہے کیا؟ وہ ناگوار سے قدر اونچی آواز میں بولا۔ زمل نے اسے 3 ماہ پہلے دیکھا تھا۔ 3 ماہ میں اس کا قد پہلے کی نسبت بڑھ چکا تھا، آواز بھی قدر بھاری ہو چکی تھی۔ شہباز حسن اس کے بعد انسنی کر کے اپنی چیئر سے کھڑا ہوا تھا۔ کیا ہوا زمل؟ از ایوری تھنگ فائن؟ اس کے قریب آتے نرمی سے پوچھ رہا تھا۔ علی اور مسنہ کی موجودگی کو وہ اکثر فراموش کر چکا تھا۔ اگر کچھ دکھائی دے رہا تھا تو وہ تھا زمل آفندی کا آسودہ تر چہرہ۔ زمل نے روتے ہوئے نفی میں گردن ہلائی۔ میری امی کی طبیعت خراب ہو گئی ہے، میری بھابھی اکیلی انہیں ہاسپٹل لے کر گئی ہیں، مجھے ابھی ان کے پاس جانا ہے سر، آپ پلیز مجھے لیو دے دیں، وہ روتے ہوئے کہہ رہی تھی۔
وہ کیا پلیز رونا بند کر مجھے بتائیں کس ہاسپٹل میں وہ دونوں، میں آپ کو لے کر چلتا ہوں۔ شہباز حسن نے نرمی سے کہا۔ ثنا کے پہاڑے شہباز حسن کو زمل کی فکر کرتے دیکھ رہی تھی، جبکہ علی کے چہرے پر واضح ناگواری تھی۔ روتی ہوئی زمل اسے تفصیل بتانے لگی۔ پھر اگلے چند منٹوں میں وہ زمل افندی کو لیے وہاں سے جا چکا تھا۔ علی کی آنکھوں میں غصے ہلکورے لے رہا تھا۔ زندگی میں پہلی بار اس کے باپ نے اس کے باپ کو اہمیت نہیں دی تھی۔ اس کی بات پوری سنے بغیر وہ اپنی ورکر کے ساتھ جا چکا تھا۔ کون تھی یہ؟ ثنا کی طرف رخ موڑ کر درشتگی سے پوچھ رہا تھا۔ یہ ہماری اکاؤنٹنٹ ہے، ثنا نے تھوک نگلتے ہوئے جواب دیا۔ علی کا موڈ خطرناک حد تک خراب ہو چکا تھا۔ ثنا کو بھی شہباز حسن کا زمل افندی کے لیے ایک دم پریشان ہو جانا شک میں مبتلا کر گیا تھا۔ اسے چور نظر سے علی کی طرف دیکھا جو اب ٹیبل کے شیشے کو گھورا تھا۔ خانہ پلیز مت جائیں، وہ بچوں کی طرح ضد کرتی اس کے سامنے آ گئی۔ زرخان نے سنجیدگی سے اس کا چہرہ دیکھا۔ کہہ رہا ہوں نا کہ جلدی واپس آ جاؤں گا، تم بخش کے ساتھ ہاسپٹل چلی جانا، میں واپسی میں تمہیں پک کر لوں گا۔ زرخان نے نرمی سے اسے کہا۔ محرم کی آنکھوں سے خفگی چھلکنے لگی۔ میں بخش کے ساتھ نہیں جاؤں گی، آپ کے ساتھ جاؤں گی۔ خانہ پلیز آفس نہ جائے۔ محرم کا انداز ضدی تھا، وہ ان 2 بار پہلی بار اسے یوں ضد کری تھی۔ زرخان کے لیے اسے انکار کرنا مشکل لگا۔ میری بہت امپورٹنٹ میٹنگ ہے جانا، میں کہہ رہا ہوں نا کہ جلدی آ جاؤں گا، تم بخش کے ساتھ چلی جاؤ۔ شاباش۔ زرخان نے اسے نرمی سے پچکارا۔ محرم کی آنکھوں میں تیزی سے نمی اترنے لگی۔ میں آپ کو نہیں جانے دوں گی بس، اس کے سامنے بازو پھیلاتے اور اٹل لہجے بولتی۔ اسے تو جیسے ضد ہو چلی تھی۔ زرخان نے مسکراتی نظروں سے اس کے نازک سراپا دیکھا، پھر اگلے پل اسے قدم بڑھا کر بے حد نرمی سے اس کی کمر میں بازو ہمال کر کے اسے خود سے قریب کر لیا۔ محرم کی دھڑکنوں میں شور سا ہوا تھا۔ خان، اسے وارفتگی سے اپنی جانب دیکھتا پا کر محرم کے لب پڑپڑائے تھے۔ خان کی جان، کیوں میری راہ کھوٹی کر رہی ہو؟ میرا جانا بہت ضروری نہ ہوتا تو تمہیں چھوڑ کر کبھی بھی نہ جاتا۔ زرخان کو حقیقتاً علیزے کے لیے محرم کو انکار کرنا بے چین کر رہا تھا۔ ٹھیک ہے، پھر میں ہاسپٹل نہیں جاؤں گی، آہستگی سے کہتے ہوئے اس کی نرم گرفت سے نکل کر ذرا سے دور ہوئی تھی۔ زرخان نے اس کے گلابی پڑتے گالوں کو دلچسپی سے دیکھا۔ کیوں نہیں جاؤ گی؟ مکمل طور پر اس کی طرف متوجہ تھا۔ ممی کو میرا آپ کے بغیر جانا اچھا نہیں لگے گا۔ کندھے پر پڑا دوپٹہ درست کرتے نگاہ جھکا کر بولی۔ زرخان کو فاطمہ کی بات یاد آئی۔ دراصل تمہارا محرم کے بغیر آنا ناکافی ہے۔ زرخان نے اپنی پیشانی میں سے پھر دوبارہ محرم کی طرف متوجہ ہوا۔ یعنی اب میری وجہ سے تم اپنی ممی سے ملنے بھی نہیں جاؤ گی؟ زرخان نے سنجیدگی سے پوچھا۔ محرم نے منہ بسورتے ہوئے اپنی پلکیں جھکا لی۔ بالکل، میں آپ کے بغیر نہیں جاؤں گی، محرم نے سر جھٹکتے ہوئے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، پھر تم آج گھر پر آرام کرو، مجھے دیر ہو رہی ہے، میں چلتا ہوں۔ کلائی پر بندھی ریسٹ واچ میں اپنا ٹائم دیکھتے ہوئے اجرت میں بولتے ہوئے دروازے کی طرف بڑھا۔ محرم نے تیزی سے بھیگتی آنکھوں سے اس کی پشت کو دیکھا، جاتے جاتے رکا تھا اور دل سے مجبور ہو کر پلٹ کر اس کی جانب دیکھا۔ اس کے یوں پلٹنے پر محرم کو اور شدت سے رونا آیا تھا، غصے سے پلٹی تھی، بیڈ پر اوندھے منہ لیٹ کر سسکنے لگی۔ زرخان کا وہاں سے جانا محال ہو گیا، وہ تیزی سے اس کی طرف بڑھا تھا۔ محرم میری جان، میری بات سنو، کہتے ہوئے زرخان نے اسے باہو سے تھام کر سیدھا کرنا چاہا۔ نہیں سننی مجھے آپ کی کوئی بھی بات، روتے ہوئے وہ خفگی سے چلائی تھی۔ اس کا چلانا بھی اتنا دھیما اور پیارا تھا کہ زرخان کو غصے کی بجائے الٹا سو پیار آنے لگا۔ جانم ایسے مت کرو نا، اچھا ادھر دیکھو تو صحیح۔ زرخان نے نرمی سے اسے سیدھا کیا تھا۔ اس کا رویا رویا گلابی چہرہ زرخان علی باسی کو شرمندگی کی اتھاہ گہرائیوں میں اتارتا گیا۔ اسے خود پر غصہ آتا کہ علیزے کی خاطر وہ محرم کو رلا رہا تھا۔ زرخان نے نرمی سے اس کے بھیگے گال صاف کیے۔ تمہارے آنسو کسی دن خان کی جان لے لیں گے جانم، کہتے ہوئے اسے محبت سے اس کی پیشانی چوم لی۔ زرخان کے گرم لبوں کا لمس محرم کی روح میں ٹھنڈک بن کر اترا تھا۔ خان، محرم کے نازک لبوں نے بے آواز حرکت کی تھی، آنکھوں میں ہنوز موٹے موٹے آنسو چمک رہے تھے۔ شش، رونے نہیں، اب میں نہیں جا رہا، کہیں نہیں جا رہا، اس کے بکھرے بال سمیٹتے ہوئے بولا۔ وہ جیسے ہار گیا تھا۔ وہ لڑکی دن بدن اس کے لازم و ملزوم بنتی جا رہی تھی۔ محرم نے بھی بھیگے پر کے جھپکتے کچھ بے یقین سے اس کی طرف دیکھا۔ کہہ رہا ہوں نا کہ نہیں جا رہا میں، تم فیس واش کر کے ہم دونوں ہاسپٹل چلتے ہیں فاطمہ ممی کے پاس۔ چلو اٹھو شاباش، زرخان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس کی مسکراہٹ دیکھ کر روتے روتے مسکرائی تھی۔ سچ خان؟ وہ خوشی سے چلائی تھی۔ بالکل سچ، اس کے سر پر چپت لگاتے ہوئے نرمی سے بولا۔ محرم خوشی سے آنسو صاف کرتے واش روم کی طرف دوڑی، جبکہ زرخان نے علیزے کا نمبر ڈال کر کے فون کان سے لگا لیا۔ اب اسے علیزے کو آج کی ملاقات کینسل کرنے کی وجہ بتانی پڑی، ایک چھوٹی وجہ، کیونکہ سچائی تو محرم تھی، ایک تلخ حقیقت جو علیزے سے کبھی بھی ہضم نہ ہوتی۔ جمل پلیز رونا بند کرے، سب ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ۔ گاڑی ڈرائیو کرتے شہباز حسن نے روتی ہوئی جمل کو دیکھا۔ وہ نندا کہہ رہی تھی کہ امی کی ناک سے بلیڈنگ ہو رہی تھی، بہت زیادہ رک نہیں رہا خون، کہتے ہوئے ہکلا رہی تھی، آنکھوں سے گرتے آنسو سے گھال بھگو رہے تھے۔ شہباز حسن نے اس کے روئے روئے شہابی مکرے سے نگاہ ہٹائی، دل بے ایمان ہو رہا تھا۔ کچھ نہیں ہوگا انہیں، کچھ بھی نہیں ہوا، جسٹ ریلیکس، ہم بس پہنچنے والے ہیں، کہتے ہوئے شہباز حسن نے نرمی سے اس کا ہاتھ دبایا تھا۔ وہ زمل کی تکلیف خود پر اذیت محسوس کر رہا تھا۔ زمل نے بے دردی سے اپنے لب کو چل ڈالے۔ صبح جب میں آفس کے لیے نکل رہی تھی تب بالکل ٹھیک تھی، وہ خوش تھی، آپ کے اور میرے ریلیشن کے لیے مطمئن بھی تھی، پھر ایسا کیا ہو گیا؟ وہ بات ادھوری چھوڑ کر سسکنے لگی۔ زمل کا دل بیٹھا جا رہا تھا، سلمیٰ جہاں کا چہرہ اس کی آنکھوں میں گھوم رہا تھا۔ باپ کے مرنے کے بعد انہوں نے ہی تو ٹیچنگ سلائی کر کر کے ان دونوں بہن بھائیوں کا پالا تھا۔ شہباز حسن نے متفکر نگاہوں سے روتی ہوئی زمل افندی کو دیکھا۔
جمل پلیز ڈونٹ فیل. وہ دیکھے ہاسپٹل آ گئے. ہم چل رہے ہیں نا ان کے پاس, سب ٹھیک ہو جائے گا, جسٹ ریلیکس. گاڑی کا اسٹیئرنگ گھماتے ہوئے اسے ہاسپٹل کا گیٹ کراس کیا. وہ ہر ممکن طریقے سے اسے تسلی دینا چاہتا تھا, اس کے آرزو پر بہتے آنسو پوچھ لینا چاہتا تھا. جمل کے سکتے بلکتے وجود کو اپنے مضبوط بازو کا سہارا دینا چاہتا تھا, مگر اسے ایک حاصل ہی کہا تھا. وہ اس کی بیوی نہیں تھی, صرف محبت تھی, اور وہ جذبوں کا تقدس پامال کرنے والا شخص نہیں تھا. وہ شہباز حسن عباسی تھا جسے زرمی نے اپنی بیوی کو بھی کبھی اس کی اجازت کے بغیر نہیں چھوا تھا. وہ ایسے ہی تھا, زور زبردستی کا قائل نہیں تھا, اور تبھی تو زرمینہ کی بے وفائی پر بھی اسے بخش دیا تھا, جدائی کے فیصلے کو قبول کر لیا تھا. مگر زمل کے معاملے میں جانے کیوں دل ضدی ہو گیا تھا, اڑ گیا تھا کہ ہر صورت زمل افندی چاہیے. شاید زرمینہ کا شکوہ جائز تھا, اسے واقعی زرمینہ سے محبت نہیں تھی, کبھی بھی نہیں تھی. زمل کا معاملہ اور تھا. زمل اس کے دل کی خواہش تھی, ہاں وہ اس کے دل کی شدید تمنا ہی تو تھی. زمل کی جانب سے نگاہ پھیرتے ہوئے شہباز سے دلی دل میں اعتراف کیا تھا. گاڑی پار کر کے اپنی طرف کا دروازہ کھول کر باہر نکلا. زمل بھی سرحد سے نیچے اتری. شہباز حسن کی معیت میں تیز قدم اٹھاتی بے چینی سے چل رہی تھی, آنکھیں بار بار بھیگ رہی تھی. ایمرجنسی وارڈ میں داخل ہوتے ریسیپشن سے معلومات لے کر وہ دونوں اگلے 5 منٹ میں اندر ندا تک پہنچ چکے تھے. زمل کو آتے ہوئے دیکھ کر ندا دوڑ کر اس کے گلے لگی. روتی ہوئی زمل نے خود کو سنبھالتے اس کی پیٹھ چلائی. اب کہاں ہے امی, کیسے ہوئی یہ سب, وہ ٹھیک تو ہے نا, ڈاکٹرز کیا کہہ رہے ہیں. ندا سے الگ ہوتے ہوئے ایک ہی سوال سانس میں کئی سوال پوچھ ڈالے. امی کا بی پی شوٹ کر گیا تھا, ناک سے بہت بلیڈنگ ہوئی تھی. پہلے میں نے گھر پر ہی رکھنے کی کوشش کی, مجھے لگا شاید ویسے ہی بلیڈنگ ہو رہی ہے, مگر جب خون نہیں رکا تو پھر میں زیادہ پریشان ہو چکی تھی. امی کی آنکھیں بھی بند ہونے لگی, اس لیے انہیں جلدی سے ہاسپٹل لے آئی. اب ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں کہ ان کی ناک پر بینڈیج ہوگی کیونکہ دوبارہ بلیڈنگ ہو سکتی ہے. ابھی اندر روم میں ہی امی, ہوش نہیں ہے انہیں. ندی نے اسے پوری بات تفصیل سے بتائی. جمل نے بھیگی آنکھوں سے آپریشن تھیٹر کے بند دروازے کو دیکھا. شہباز حسن کی آنکھوں میں بھی تفکر اتر آیا. جمال آپو, ان کو بہت مس کیا میں نے آج, اسے ہمارے پاس ہونا چاہیے تھا. اگر میں امی کو ہاسپٹل لانے میں دیر کرتی تھی تو جانے کیا ہو جاتا. روتی ہوئی ندا نے جمل سے کہا. اس کی آنکھوں میں شکوہ سا تھا. ندا کی بات سنتے ہی شہباز حسن نے آگے بڑھ کر نرمی سے اس کے سر پر ہاتھ رکھ دیا. مجھے ماں جی کا بیٹا اور تب بھائی سمجھے, ابے کو فکر مت کرے, میں خود ڈاکٹر سے بات کرتا ہوں. نرمی سے کہتا ہوا ندا کو حوصلہ دے رہا تھا. ندا نے تشکر آمیز نظروں سے اس کی جانب دیکھا. آپ کا بہت شکریہ شہباز بھائی. وہ نم آنکھوں سے مسکرائی. جمل کے چہرے پر بھی کچھ رونق آئی تھی. ارے ابھی تو میں نے کچھ کیا بھی نہیں اور آپ شکریہ ادا کر رہی ہیں. بھائی کو بھلا کب شکریہ ادا کیا جاتا ہے. وہ شگفتگی سے کہتا. ندا کو بہت اچھا لگا تھا. ایک چیز کے آپ دونوں بے فکر ہو جائیں, ہائی بلڈ پریشر میں بلیڈنگ اتنا بڑا مسئلہ نہیں. ہاں اگر خدا نہ کرے بلڈ دماغ میں جم جائے تو پھر کچھ بھی ہو سکتا ہے. وہ کنڈیشن زیادہ کرٹیکل ہوتی ہے. آپ دونوں بس اللہ سے ان کے لیے دعا کریں. اگر آپ کو میری بات سمجھ آ چکی ہے تو میں آپ دونوں کو روتے ہوئے نہ دیکھوں, اوکے. وہ ممکن حد تک انہیں معلومات دیتے ہوئے آنسو بہانے سے منع کر رہا تھا. ندا نے ہولے سے مسکراتے ہوئے سر اس بات میں لا دیا. شہباز حسن نے ایک محبت بھری نگاہ جمل کے چہرے پر ڈالی جو نرم نگاہوں سے اسی کی جانب دیکھ رہی تھی. میں ڈاکٹر سے مل کر آتا ہوں, کہتے ہوئے وہاں سے پلٹ چکا تھا. دلی خواہشات پر بند باندھتا خود کو کمپوز کرتا سنجیدگی سے بول رہا تھا. پھر پلٹا تھا اور سرت سے چلتے ہوئے کمرے سے نکلتا چلا گیا. محرم کی آنکھوں میں دھن سی اتارنے لگی. اسے بھوک لگ رہی تھی مگر اب اس کا ناشتہ کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا. اسے زرخان کو خود پر کسی اور کو فوقیت دینا برا لگا تھا, بہت زیادہ برا لگا تھا. اسے کیوں برا لگ رہا تھا یہ سوچنے کی زحمت تو بالکل نہیں کر رہی تھی. اور اس نے ڈاکٹر سے پراپرلی بات کر کے 2 گھنٹے بعد سلمہ جہاں کی ڈسچارج سلپ بنوا لی تھی. ان کے لیے بھاگ دوڑ کرتا, ان کی فکر کرتا. وہ ندا کو زمل کے لیے بہت پیارا لگ رہا تھا. وہ زمل کے لیے خوشی محسوس کر رہی تھی. وہ جم سے واپس آئے تو آج وہ خلاف معمول نہ صرف جاگی ہوئی تھی بلکہ فریش بھی ہو چکی تھی. جہاں زرخان کو خوشگوار حیرت ہوئی وہیں اسے ہلکی سے چبھن بھی ہوئی تھی. اسے روزانہ محرم کو جگانے میں سکون سا ملتا تھا. جو اپنی مندی بندی آنکھیں کھول کر سب سے پہلے اسے ہی دیکھا کرتی تھی تو زرخان کو یہ کونا قرار سمجھ جاتا. ملازمہ اس کے بھورے سلکی بال کو اونچی پونی میں مقید کر رہی تھی. پھر اپنا کام کر کے زرخان کو صبح بخیر کہتی وہاں سے چلی گئی. محرم نے آئینے میں نظر آتے زرخان کے عکس کو دیکھا. ریڈ بنیان اور ریڈ ٹراؤزر میں ملبوس اس کا کسرتی جسم نمایاں تھا. محرم نے پلٹ کر اپنے قریب آتے زرخان کی طرف دیکھا. آج جلدی اٹھ گئی تم, اس کی ٹوڑی اونچی کرتے آہستگی سے پوچھ رہا تھا. محرم نے نگاہ اٹھا کر اس کی براؤن آنکھوں میں دیکھا. زرخان کے پسینے میں بھیگے بال پیشانی پر چپکے ہوئے تھے. وہ بس ایسے ہی. محرم نے اس کی پیشانی کی طرف دیکھتے ہوئے جواب دیا. زرخان نے اس بات پر سر لائے پھر الماری کی طرف بیٹھ چکا تھا. خان, محرم نے اسے جلدی سے پکارا تھا. زرخان نے پلٹ کر اس کی جانب دیکھا. وہ میں آپ کے بال الجھن ہو رہی, مجھے پیچھے کر لیں. محرم نے دھیمی آواز میں کہا. زرخان کے لب مسکرائے تھے. وہ چند قدموں کا فاصلہ طے کرتا اس تک آ گیا. لو تم خود ہی ہٹا دو. اس کے بالکل قریب رکتے وہ نرمی سے بولا. میں پوچھتے ہوئے محرم نے حیرت سے پلکیں جھپکائی. زرخان کو اس پر ٹوٹ کر پیار آیا تھا. ہاں تم چلو ہٹاؤ اب. اسے دھیرے سے اپنے قریب کرتے سنجیدگی سے کہہ رہا تھا. محرم کہہ کر پچھتائی. اپنی کمر پر اس کے بازو کی نرم گرفت سے بھی وہ کانپنے لگی تھی. جلدی کرو نانی, وہ اپنی مسکراہٹ دباتے ہوئے کہہ رہا تھا. محرم نے لب کو چلتے اپنا ہاتھ اس کی پیشانی کی طرف بڑھایا تھا. وہ مشکل اچک کر اس کی پیشانی میں چپکے بال پیچھے کیے. اس کی نازک انگلیوں کی کپکپاہٹ بخوبی محسوس کر رہا تھا. اب ٹھیک ہو گئے ہیں. ہاتھ نیچے کرتے محرم نے نگاہ جھکاتے ہوئے کہا. زرخان کے ہونٹوں پر ایک دلکش مسکراہٹ پھیل گئی. تبھی روم ڈور ناک ہوا تھا. زرخان کا مسکراہٹ لب سمٹ گئے. اس نے نرمی سے محرم کو اپنے اثر سے آزاد کیا تھا.
یس، اس نے کمنٹ نہیں کہا تھا، اس کے بارے میں مجھے ملازمہ نے اندر آنے کی حماقت نہیں کی تھی۔ صاحب وہ علیزہ میڈم آئی ہے آپ سے ملنے۔ اس کی اطلاع پر زرخان کی پیشانی پر چند لکیریں نمودار ہوئی تھی۔ محرم نے نہ سمجھی سے زرخان کی طرف دیکھا۔ زرخان دروازے کی طرف بڑھا۔ اسے بٹھاؤ، میں آ رہا ہوں، ناشتہ لگا دینا، میں علیزہ کے ساتھ ہی ناشتہ کروں گا۔ ملازمہ کو دھیمی آواز میں ہدایت دے کر الماری کی طرف بیٹھ چکا تھا۔ جلدی میں اسی بنیاد پر ریڈ ٹی شرٹ پہن کر محرم کی طرف پلٹا۔ میں نیچے جا رہا ہوں ہنی، ناشتہ آج اپنی فرینڈ کے ساتھ ہی کروں گا، تمہاری یہی روم میں ناشتہ بھجوا رہا ہوں، ناشتہ لازمی کر لینا، نیچے مت آنا تم، اوکے؟ کہتے ہوئے زرخان نے نرمی سے اس کا گال سہلایا۔ لیکن کیوں خان، مجھے آپ کے ساتھ ہی ناشتہ کرنا ہے اور مجھے ملوائے نا اپنی فرینڈ سے۔ زرخان کو اپنی بات کہہ کر پلٹا وہ اس کے سامنے آ کر بولی تھی، محرم میں نے جو کہا ہے ابھی تم وہی کرو، بس روم سے باہر نہیں آؤ گی تم، اوکے؟ سنجیدگی سے کہتا وہ اس کی آنکھوں میں اترتی نمی سے نگاہ چرا گیا۔ جانتا تھا کہ محرم کی آنکھوں میں اترتی نمی اس کے بدلتا لہجے کے باعث ہے۔ ٹھیک ہے، نہیں آؤں گی باہر، مگر ناشتہ نہیں کروں گی آپ کے بغیر، روم میں کسی کو مت بھیجیے گا۔ خفگی سے کہتی بیڈ پر جا بیٹھی۔ تم ضد کیوں کر رہی ہو؟ اس کے پاس آتے ہوئے قدر نرمی سے بولا۔ بھلا اسے ناراض کر کے کیسے جا سکتا تھا وہ؟ آپ ہی تو ضد کر رہے نا، آپ ہی تو کہتا ہے کہ میں آپ کی بیوی ہوں، پھر مجھے کیوں نہیں ملوا رہے اپنی فرینڈ سے؟ شکوہ کرنار نگاہوں سے اس کی طرف دیکھتی زرخان علی باسی کے دل میں ہلچل مچائی تھی۔ بیوی کا مطلب بھی جانتی ہو؟ اس کی آنکھوں میں جھانکتے معنی خیز سے بولتا محرم کو جا گیا تھا۔ بیوی تو بیوی ہوتی ہے خان، اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے بھلا؟ اور ایسے وہ بول تھی، اس کی یہ بے خبری زرخان کو مزید بے چین کر گئی تھی، حواس بہکنے لگے تھے۔ کبھی فرصت سے سمجھاؤں گا تو بے سارے مطلب، مگر ابھی مجھے دیر ہو رہی ہے، میں جا رہا ہوں تو بس روم سے باہر مت آنا۔ دلی خواہشات پر بند باتا خود کو کمپوز کرتا سنجیدگی سے بول رہا تھا، پھر پلٹا تھا، سرحد سے چلتے ہوئے کمرے سے نکلتا چلا گیا۔ محرم کی آنکھوں میں دھند سی اترنے لگی، اسے بھوک لگ رہی تھی مگر اب اس کا ناشتہ کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ اسے زرخان کا خود پر کسی اور کو فوقیت دینا برا لگا تھا، بہت برا لگا تھا۔ اسے کیوں برا لگا تھا یہ سوچنے کی زحمت وہ بالکل نہیں کرتی۔ بے چینی سے کمرے میں ٹہلنے لگی۔ سلمیٰ جہاں کے ڈسچارج ہو جانے کے بعد وہ روزانہ آفس سے فری ہو کر باقاعدگی سے ان سے ملنے آ رہا تھا۔ جب میں آج کل آفس جانے سے گریز کرتی ہے، شہباز نے بھی اس سے اس کی غیر حاضری کی بابت کچھ دریافت نہیں کیا تھا۔ اب بھی وہ سلمیٰ جہاں کے پاس بیٹھا آن کی باتیں کرتا، دھیمے مہذب لہجے بولتا، وہ روز بروز ان کے دل میں جگہ بناتا گیا۔ آپ کا بیٹا کون سی کلاس میں پڑھتا ہے؟ سلمیٰ جہاں نے نرمی سے پوچھا۔ شہباز حسن ہولے سے مسکرا دیا۔ 9th کلاس کا اسٹوڈنٹ ہے وہ، اس نے آہستگی سے جواب دیا۔ کیا زمل کو قبول کر لے گا؟ انہوں نے سنجیدگی سے دریافت کیا۔ علی بہت الگ تھلگ رہنے والا بچہ ہے، گھر میں وہ کسی ملازمت سے بات تک نہیں کرتا، اپنے آپ میں مگن رہنے کا عادی ہے وہ، مجھے پوری یقین ہے کہ آسانی سے زمل کو قبول کر لے گا۔ شہباز حسن نے رساندگی سے جواب دیا۔ سلمیٰ جہاں دھیرے سے مسکرا دی۔ میں آپ کے یقین پر یقین کر کے اپنی بیٹی کا ہاتھ آپ کو تھمانے کے تیار ہوں بیٹا، مجھے یقین ہے کہ آپ میرے یقین کو قائم رکھیں گے۔ وہ نرمی سے کہتی شہباز حسن کو نگاہ اٹھانے پر مجبور کر گئی تھی۔ وہ نرمی سے مسکرایا۔ میں کوشش کروں گا کہ آپ کا مان کبھی بھی نہ ٹوٹے، دھیمے لہجے میں بولتا وہ انہیں مطمئن کر گیا تھا۔ تو ٹھیک ہے پھر، ذمہ سے آپ کی امانت ہوئی، اب اس مہینے کے آخر میں آپ اپنی امانت لے جا سکتے ہیں، تب تک آن بھی آ جائے گا۔ مسحری کی ٹیک پر سر ٹکاتے ہوئے انہوں نے سنجیدگی سے کہا۔ شہباز حسن کی تو دلی مراد بھرائی تھی، ان کی رضامندگی جان کر مطمئن سا ہو گیا تھا۔ اسے زمل کو پانا اتنا مشکل نہیں لگا تھا، مگر محبت پا لینا اتنا آسان ہوگا اسے یہ بھی نہیں سوچا تھا۔ باقی کے مراحل بہت تیزی سے طے ہوئے تھے، جس طرح آنن فانن اس کے دل میں آسمائی تھی، اس طرح بہت جلد اس کی زندگی میں بھی شامل ہو گئی تھی۔ اتنی صبح یہ شاہی سواری میری غریب خانے میں کیسے اتر گئی؟ ڈائننگ ٹیبل کے گرد چیئر گھسیٹ کر بیٹھتے ہوئے اس مخاطب تھا جو شاید بڑی بے چینی سے اس کو منتظر تھی۔ جب تمہارے جیسا غریب بندہ نخرے کرتا ہے نا، مجھ سے ملنے کے وعدے کر کے اینڈ ٹائم پر وعدہ خلافی کر جاتا ہے، تو پھر میں ایسے میں مجھ جیسی دل کی مریض کو کیا کرنا چاہیے؟ دل تمہارا مریض ہے علی باسی، کیا کروں کہ میں برسوں سے تمہاری محبت کی پیاسی، اور تم ہو کے دریالی ہے، پھر تو مجھے بوند بوند ترساتے ہو۔ غریب تو میں ہو چکی ہوں، اس لیے تو وقت بے وقت بھکاریوں کی طرح تمہارے در پر چلے آتی ہوں۔ وہ بھیگے لہجے میں کیا اتنی باتوں کو ہنر بخوبی جانتی تھی وہ۔ زرخان نے نگاہ چرا لی۔ میں بتا چکا ہوں کہ بزی تھا بہت، اس لیے نہیں مل سکا تم سے، زرخان نے سنجیدگی سے کہا۔ علیزی نے پھیکی ہنسی ہنستے ہوئے کندھے اچکائے۔ اوکے لیو اٹ، ناشتہ تو کرو پہلے، اسے نرمی سے کہتے زرخان نے اپنا جوس کا گلاس لبوں سے لگا لیا۔ علیزی نے فرائی ایگ اپنی پلیٹ میں ڈالتے نظر اطراف میں دوڑائی۔ سب کچھ پہلے جیسے ہی تھا، مگر پھر بھی جانے کیوں اسے کچھ نئے پن کا احساس ہوا۔ شاہ انکل کب آ رہے؟ کچھ بتایا نہیں انہوں نے، علیزی نے زرخان کے ڈیڈ کے متعلق پوچھا۔ زرخان دھیرے سے ہنسیا۔ تمہاری بات نہیں ہوئی ان سے؟ پوچھتے ہوئے زرخان کے لبوں پر مسکراہٹ در آئی۔ ہوئی تھی بیفور اے منتھ، کہتے ہوئے ہنسی تھی۔ مصروف بندے بھائی، ہمیں کہاں لفٹ کرواتے ہیں، علیزہ نے مذاقاً شکوہ کیا۔ ویسے مجھ سے بھی کم ہی بات ہوتی ان کی، زرخان نے جیسے ان کی طرف سے صفائی دی تھی۔ علیزہ دھیرے سے مسکرائی تھی۔ دفتراً مگ پہ چائے ڈلتے اس کے ہاتھ ایک پل کو ساکت ہوئی تھے۔ نگاہ سامنے سیڑھی سے اترتی اس ابصرہ پر جم سی گئی تھی جو سہج سہج کر چلتی بڑے استحقاق سے زمین پر قدم رکھ رہی تھی۔ اس کی نگاہوں کے ارتکاز پر زرخان نے پلٹ کر دیکھا تھا۔ قریب آتی محرم کو دیکھ کر زرخان ایک پل کو متفکر ہوا تھا، پھر اگلی بار اسے خود کو کمپوز کر لیا تھا۔ پاس ہی ہاتھ باندھے کھڑا داد بخش سچویشن پر کچھ پریشان ہو چکا تھا۔ علیزہ کے سامنے رکھا چائے کا مگ بھر چکا تھا۔ ملازمہ آ کر بڑھ کر اس کے ہاتھ سے فلاسک لے لیا۔ وہ چونک اٹھی۔ السلام علیکم، محرم نے قریب آ کر اپنی مترنم آواز میں سلام کیا۔
علیزہ کے ارد گرد خطرے کی گھنٹیاں سی بجنے لگی. I'm sorry خان, لیکن مجھے بھوک لگ رہی ہے, مجھے آپ کے بغیر ناشتہ نہیں کرنے, اس لیے میں آپ کے پاس آ گئی ہوں. علیزہ کو نظر انداز کیا بڑے استحقاق سے زرخان سے مخاطب تھی. اسے ٹاپ اور جینس میں ملبوس علیزہ ایک آنکھ ریبائی. کون ہے یہ؟ علیزہ نے سر تیزی میں زرخان کو مخاطب کیا. زرخان اپنی چیئر سے اٹھ کھڑا ہوا. محرم نے ناصب پسندگی سے علیزہ کی جانب دیکھا بھی جو اس کے خان سے اس لہجے میں بات کرتی. محرم تم روم میں جاؤ. شاباش. زرخان نے محرم کی طرف دیکھ کے قطرے نرمی سے کہا. میں نہیں جاؤں گی خان. کون ہے یہ آپ؟ اور آپ ایسے کیوں چھپا رہے مجھے ان سے؟ اس کا بازو تھامتے ہوئے خفگی سے بولی. آج اس کے اندازی بیوی والے تھے. داد بخش کی پیشانی پر تفکر کی لکیریں ابھرنے لگی, جبکہ علیزہ کا محرم کا یوں زرخان کا بازو تھام لینا آگ لگا گیا تھا. میں تم سے پوچھوں علی یہ کون ہے یہ لڑکی؟ علیزہ چلائی تھی. محرم ہنوز زرخان کا بازو پکڑے کھڑی تھی. اس کے یوں چلانے پر سہم کا زرخان سے بالکل چپک گئی. علیزہ جسٹ اے منٹ, میں تمہیں سب بتا دوں, تم آرام سے بیٹھو. اسے کھڑا ہوتے دیکھ کر سنجیدگی سے ٹھہر ٹھہر کے بولا. مگر علیزہ جو دیکھ رہی تھی اسے اس کے بعد سننے کو باقی تھا ہی کیا سوائے زرخان کے اعتراف کے. تم نے مجھے چیٹ کیا ہے نا؟ کون ہے یہ لڑکی؟ مجھے بتاؤ علی, ابھی بتاؤ مجھے. اونچی آواز میں چلاتی ہوئی پل میں جذباتی ہو چکی تھی. وہ لازمائے متفکر سے اس کا یہ روپ دیکھ رہی تھی, جبکہ محرم بھی اس کی آنکھوں میں خون ہوتا تھا دیکھ کر کچھ خوفزدہ نظر آئی تھی. یہ میری بیوی ہے, میں تمہیں اسی کے بارے میں بتانے والا تھا. زرخان نے مضبوط لہجے میں علیزہ کو سچائی بتا دی. ویسے بھی اب چھپانے کو کچھ بچا ہی نہیں تھا. اس کے یوں آسانی سے اعتراف کر لینے پر علیزہ نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے زرخان کی طرف دیکھا, جس کی آنکھوں میں سکون اور چہرے پر سختی تھی. ہاؤ کوڈ یو ڈو دس؟ آئی کانٹ بلیو, آئی کانٹ. نفی میں سر ہلاتے ہوئے دھیمے لہجے میں بڑبڑائی تھی. داد بخش کو علیزہ پر ترس آنے لگا تھا. علیزہ میری بات سنو, تم پلیز بیٹھو, ہم آرام سے بات کرتے ہیں. زرخان نے نرمی سے کہا. محرم چپ چاپ کھڑی علیزہ کو دیکھ رہی تھی. یو شٹ اپ چیٹر, اس لڑکی کے خاطر دھوکے دیے تم نے مجھے؟ اس لڑکی کے لیے؟ اس کی نازک آواز غصے کی شدت سے کانپ اٹھی تھی. آنکھوں سے شعلے سے نکل رہے تھے. محرم کا نوخیز کلیوں جیسا نازک سراپا اس کی آنکھوں میں چبھ رہا تھا. جلن اور حسد کے شدید احساس سے پاگل سی ہو رہی تھی. اپنا لہجہ درست کرو علیزہ, میرے گھر میں کھڑے ہو کر کوئی مجھ سے اس لہجے میں بات کرے یہ برداشت نہیں کروں گا. اس کی بدتمیزی پر غصے سے بول پڑا, مگر علیزہ پر جیسے کچھ اثر ہی نہیں ہوا تھا. اسی لہجے میں بات کروں گی, اس لڑکی کو تو میں زندہ نہیں چھوڑوں گی. اس کی کم عمری نے نیت خراب کر دی ہے نا تمہاری. وہ بری طرح چلا رہی تھی. زرخان کا خون کھولنے لگا. شٹ اپ, وہ دھاڑا تھا. اس کی خوبصورتی پر مر مٹے ہو نا تم. چائے کے گرم مگ پر اپنا ہاتھ کا پنجہ سختی سے رکھتے پاگلوں کی طرح محرم کے چہرے دیکھ رہی تھی. بکواس بند کرو, جاؤ یہاں سے. زرخان کا چہرہ ضب سے لال ہوا تھا. ایسا تو نہیں جاؤں گی, اس لڑکی کو تو, کہتے اس نے تیزی سے ہاتھ کی گرفت میں موجود مگ گرم چائے محرم کے چہرے کی طرف اچھال لی. زرخان جو پہلے اس کا ارادہ بھانپ چکا تھا فوراً سے پہلے ہی پلٹا تھا اور محرم کے سامنے دیوار کی طرح کھڑے ہوتے اپنے سینے سے لگا لیا. گرم چائے زرخان کی پشت کو جھلسا گئی تھی. پشت پر جلن محسوس کرتے اس نے اپنا لب سختی سے بھیج لیا, جبکہ محرم اس اچانک رفتار پر کچھ سمجھ نہیں پائی تھی کہ ہوا کیا ہے. داد بخش بھی صورتحال سمجھتے ہوش میں آتا اور زرخان کی طرف بڑھا. صاحب ٹھیک تو ہے؟ اسے شدت سے زرخان کی تکلیف کا اندازہ ہو رہا تھا. زرخان نے سرت سے محرم کو خود سے الگ کیا تو بےتاب نظروں سے اس کے چہرے کا ایک ایک نقش دیکھنے لگا. وہ پلکیں جھپکتے بے یقین سے اس کے چہرے, گردن, ہاتھوں کو چھو رہا تھا. بالکل ٹھیک تھی. گرم آگ اسے چھو نہیں پائی تھی. تکلیف اٹھانے سے بچ گئی تھی. زرخان کو یہ گونا سکون سا مل گیا اور داد بخش حیرت سے اس کی دیوانگی دے رکھتا چپتی پرواہ کے بغیر محرم کے لیے بے چین ہو رہا تھا, جبکہ علیزہ جو اپنا وار خالی جانے پر ایک پل کو زرخان کے لیے پریشان ہو چکی تھی. زرخان کو محرم کی فکر کرتا دیکھ کر تیزی سے اس کی طرف بڑھی تھی. نفرت اور حسد کی آنکھ میں چلتی وہ سر سے محرم کی طرف بڑھی. اسے زرخان کی گرفت سے کھینچتے دوسری طرف دھکے وہ دور جا گئی تھی. یہ لڑکی, اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتی, زرخان کا بھاری ہاتھ اٹھا تھا اس کے چہرے پر نشان چھوڑ گیا. چٹاخ, وہ لڑکھڑا سی گئی. حقیقتاً اس کے 14 طبق روشن ہو گئے تھے. محرم نے زمین سے اٹھے خوفزدہ نگاہوں سے زرخان کی طرف دیکھا, جس کی آنکھیں لہو رنگ ہو رہی تھی. علیزہ کو سیدھا ہوتے دیکھ کر زرخان نے سختی سے اس کی گردن دبوچی. اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ علیزہ کے جسم سے روح کھینچ لے, جس نے آج محرم کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کی. صاحب پلیز چھوڑ دے. داد بخش نے سرت سے اس کی طرف بڑھ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا. وہ اس کے قریب ترین, عزیز ترین ہو کر اس کا ہاتھ روکنے کی جرت نہیں رکھتا تھا. علیزہ کی آنکھیں پوری سے پوری زیادہ کھل چکی تھیں. اسے اپنا سانس رکتا ہوا محسوس ہو رہا تھا. تبھی محرم زرخان کے پاس آئی تھی. خان کیا کرے, پلیز چھوڑ دے. اسے گریبان سے پکڑ کر جھنجھوڑتے چلائی تھی. زرخان نے سخت نظر سے اسے گھورا تھا جو اب رو رہی تھی. خان چھوڑ دے پلیز. اس کے شانے پر سر رکھتے ہوئے محرم نے روتے ہوئے التجا کی تھی. زرخان نے سختی سے اپنا لب بھیجا. ایک جھٹکے سے علیزہ کی گردن اپنے شکنجے سے آزاد کی. بری طرح کھانستے زمین پر گری تھی. زرخان کے گارڈز بھی آ چکے تھے. روم میں جاؤ تم, محرم کو خود سے الگ کرتے ہوئے درش لہجہ بولا. خان, وہ روتے ہوئے بڑبڑائی تھی. جاؤ, وہ دھاڑا تھا. محرم سہم کا دوری, پھر وہاں سے بھاگتے اپنے روم میں آ گئی تھی. علیزہ اپنے منہ پر ہاتھ رکھتے اپنے ساتھ باہر کٹی کھڑی ہوئی تھی. بے یقینی سے زرخان کی طرف دیکھا.